کہ 62 سالہ پاکستان میں کوئی مثبت تبدیلی آ سکے، اور اگر ہاں تو پھر کیسے؟ السلام علیکم، پروگرام گامدی میں خوش آمدید۔ ناظرین، آج پاکستان کی آبادی 18 کروڑ ہے، اور یوں 36 کروڑ بازوؤں کی موجودگی میں بھی جب اس قوم کے بازو میں بیرونی امداد اور ڈرون حملوں کی صورت میں قومی تذلیل کے ٹیکے لگائے جاتے ہیں تو یہ لمحہ فکریہ نہیں، لمحہ مرثیہ ہے۔ آج اس دیس کی زرخیز زمینوں پہ فصلوں کی بجائے مسائل اگتے ہیں اور وسائل افریب کھا جاتے ہیں۔ ایسے میں کیا پاکستان بدل سکتا ہے؟ کیا ہمارے حالات بدل سکتے ہیں؟ یہی بحث ہمارے آج کے اس پروگرام کا موضوع گفتگو ہے۔ ہم سب، آپ کے خیال میں موجودہ حالات میں پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ پاکستان کے بڑے مسائل 3 ہیں۔ ایک یہ کہ ہم کوئی حقیقت پسند قوم نہیں ہے، بحیثیت مجموعی ایک بے شعور قوم ہے، اور ہماری لیڈرشپ خواہ وہ مذہبی ہو خواہ وہ سیاسی ہو بالعموم بے بصیرت ہے۔ ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم کوئی حقیقت پسند قوم نہیں بن سکے۔ زندگی کیا ہے، اس کی حقیقتیں کیا ہیں، تاریخی عوامل ہم کو کہاں لے آئے ہیں، اس سے بالکل قطع نظر کر کے ہم ہمیشہ خوابوں کی دنیا میں رہتے ہیں، اور ہماری لیڈرشپ بھی ہمیں خواب دکھاتی رہتی ہے۔ دوسری چیز یہ ہے بالعموم، یعنی جن کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی، جن کے لیے تاریخی عوامل ان کی پشت پر نہیں کھڑے ہوتے، جن کے لیے کبھی زمین تیار نہیں کی گئی ہوتی، یہاں ایسے باغوں اور ایسی عطر بیز ہواؤں کے نقشے کھینچے جاتے ہیں کہ جن کے لیے نہ کوئی بہار ہوتی ہے نہ چمن ہوتا ہے، نہ زمین تیار ہوتی ہے، نہ کبھی کسی باغبان نے اس کے اپنے خون سے سینچا ہوتا ہے، ان میں سے کوئی چیز بھی وجود میں نہیں آئی ہوتی، لیکن اس سب کے باوصف ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ خواب شرمندہ تعبیر ہو جائیں گے۔ دوسرا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ قوموں کی زندگی کا انحصار اس پر ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو علم میں کہاں رکھا ہے۔ علم ہمارا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ علم چاہتا ہے کہ ہمارے اندر تنقیدی بصیرت پیدا ہو، ہم چیزوں کا جائزہ لینا سیکھیں، ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ آگے بڑھنے کے راستے نکالیں، قوم کو بحیثیت مجموعی ایجوکیٹ کریں۔ ہماری مذہبی قیادت، ہماری سیاسی قیادت اس معاملے میں بیگانہ محض ہے، یہ اس کی ترجیحات میں کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ ہم اپنی سوسائٹی کو کتنا جمہوری بناتے ہیں۔ دنیا کے اندر جو معاشرے بھی آج تک منظم ہوئے ہیں 3 ہی صورتوں میں منظم ہوئے ہیں، یا شخصی حکومت نے ان کو منظم کیا، یا طبقاتی حکومت نے، یا جمہوری طریقوں نے۔ جب ہم نے فیصلہ کر لیا ایک آئین بنا کر کہ ہم جمہوری طریقے سے اپنی سوسائٹی کی تنظیم کریں گے، تو پھر اس کے کچھ تقاضے تھے جنہیں ہمیں پورا کرنا تھا۔ وہ تقاضے نہ ہماری سیاسی قیادت نے پورے کیے ہیں، نہ ہماری فوجی قیادت نے پورے کیے ہیں، اور نہ ہماری عدلیہ نے پورے کیے ہیں۔ تینوں ہی بڑے ادارے اس معاملے میں بانجھ ثابت ہوئے ہیں۔ تو یہ 3 بڑے بنیادی مسئلے ہیں۔ جب تک ہم حقیقت پسند قوم نہیں بنتے، تعلیم کو اپنی پہلی ترجیح نہیں بناتے، اور جمہوریت کو ایمانیات کا حصہ نہیں بنا لیتے، اس وقت تک کوئی امکان نہیں ہے۔ مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ جو تینوں مسائل جن کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے، مثلا ایک ہی مسئلے کی 3 مختلف ڈائمینشنز ہیں۔ شاید اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہم جمہوری قوم نہیں ہیں۔ جب جمہوری حکومت ہوگی تو وہ تعلیم کی طرف بھی توجہ دے گی، وہ اپنی لوگوں کی توجہ حقیقت پسندانہ منصوبوں کی طرف بھی دلائے گی۔ یہ بھی ایک اچھی خواہش ہے، لیکن اس میں وقت بہت لگے گا۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ اگر آپ ایک جمہوری معاشرہ پیدا کرتے ہیں تو جمہوری معاشرہ 2 دن میں پیدا نہیں ہو جاتا، اس کے لیے آپ کو انتظار کرنا پڑتا ہے۔ ایک بار انتخابات ہوں، دوسری بار انتخابات ہوں، تیسری بار انتخابات ہوں، پھر یہ کہ جمہوری اقدار کو کیا آپ فروغ دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو اس میں کوئی شبہ نہیں کہ جب آپ جمہوری معاشرے کا لفظ بولتے ہیں تو بڑی حد تک ان تمام چیزوں کا احاطہ کر لیتا ہے، لیکن ایسے جمہوری معاشرے بھی دنیا میں موجود ہیں کہ جن کی روش غیر حقیقی۔ جب ملک غلام محمد نے پاکستان میں غیر جمہوری رویوں کی ابتدا کی تھی تو وہ کوئی فوجی عامر تو نہیں تھا نا؟ اس میں تو کوئی شک نہیں، بحیثیت مجموعی پوری کی پوری قوم کے اندر یہی چیز موجود ہے۔ میرے نزدیک تو اگر آپ مسلمانوں کے خمیر کا مطالعہ کریں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ آمریت پسندی ہماری سرشت میں گویا شامل کر دی گئی ہے۔ ہم تو ہمیشہ اس کا انتظار کرتے ہیں کہ سوسائٹی درست ہو جائے گی، بس کوئی شخص آنا چاہیے، کوئی مسیح آسمان سے نازل ہونا چاہیے، اور پھر اس کے بعد بہت اطمینان کے ساتھ بیٹھ کے کہتے ہیں کہ اصل میں تو ہمارا علاج ڈنڈا ہے۔ جو قوم اپنے بارے میں یہ تبصرہ کرتی ہو، آپ اس کے بارے میں کیا رائے قائم کریں گے؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہمارے ہاں استدلال کی حکومت ہو، ہمارے ہاں علم کی حکومت ہو، ہمارے ہاں اخلاق کی حکومت ہو، ہمارے ہاں قانون کی حکومت ہو۔ قانون کے ہاتھ میں کبھی کوئی عصا نہیں ہوتا،
قانون اس چیز کا نام ہے کہ ایک باشعور قوم نے ایک ضابطہ بنایا ہے اور وہ اپنے شعور کے ساتھ اس کی پیروی کرنے کے لیے تیار ہو گئی ہے. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ایک لمبے عرصے تک کیونکہ ہماری لیڈرشپ کو آزادی کی جدوجہد کرنے کے لیے ایجیٹیشن کی تربیت دینی پڑی ہے، تو بحیثیت مجموعی قوم روایت شکن ہو گئی ہے، جبکہ کسی قوم کے اندر روایات بنتی بہت مشکل سے ہیں. اگر وہ ٹوٹنے لگ جائیں تو پھر اس کے بعد کوئی چیز بھی قائم نہیں رہتی. یہ بھی تو کہا جاتا ہے نا کہ جو پاکستان جس جماعت نے بنایا تھا اس میں اکثریت جاگیرداروں کی تھی، اور قائد اعظم نے بھی کہا تھا کہ میری جیب میں کھوٹے سکے ہیں. تو وہی جاگیردار پھر آگے چل کر اقتدار میں بھی آئے، اور اسی انہوں نے ایگریکلچرل لینڈ سے اپنی ایک انڈسٹریل امپائر بھی بنانا شروع کی، جس سے معاشرے میں سوشل اسٹریٹیفیکیشن میں اضافہ ہو گیا، انکم گیپ بڑھ گیا. آج بنگلوں کے ہمیں پہلو میں سلمز یعنی جھونپڑے بھی نظر آتے ہیں. تو یہ تو جیسے مسائل کے اوپر مسائل کی ایک لیئر چڑھی ہوئی ہے. میں نے جو پہلی بات آپ کی خدمت میں عرض کی نا کہ ہم ایک غیر حقیقت پسند قوم ہے. جب ہم اس ملک کو بنا رہے تھے اس وقت بھی اگر ہم اتنی بات کہتے کہ ہمارا ہندوؤں کے ساتھ معاملہ نہیں ہو سکا، اس خطے میں چونکہ بعض جگہوں پر ہمیں اکثریت حاصل ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک آزاد مملکت بنا لیتے ہیں. اگر بات اتنی ہوتی تو یہ بڑی حقیقت پسندانہ بات ہوتی، ہم اس سے آگے بڑھے اور ہم نے اپنی قوم کو خواب دکھانے شروع کیے. ہم نے تو یہ ان کو تاثر دیا کہ جیسے وہ ہجرت کر کے جا رہے ہیں تو یہ ہجرت مدینہ ہے. وہ جیسے ہی اس ملک میں آئیں گے تو اس کے بعد یہاں پہ خلافت راشدہ قائم ہو جائے گی. مذہبی علماء ہی دارالحرب اور دارالکفر جیسے فتوے عائد کرتے رہے. اس کی وجہ بھی وہی ہے. دیکھیے نا، بات یہ ہے کہ اگر آپ فقہ کی کتابوں میں چند اصطلاحات دیکھ کر قوموں کا تجزیہ کریں گے اور یہ نہیں جانیں گے کہ سماجی عوامل کیا ہیں، سیاسی عوامل کیا ہیں، قوم کی بحیثیت مجموعی شعوری کیفیت کیا ہے، تو آپ کی یہ باتیں کتابوں میں لکھی رہ جائیں گی، یہ زمین پر کبھی نہیں اتریں گی. اگر ہم اس جگہ سے شروع کرتے کہ ہماری قوم ہے، ہمیں اس کی تربیت کرنی ہے، اس کو ایک قوم بنانا ہے، اس کو شعوری سطح پر لانا ہے، اس کے بعد باقی باتیں کر لیں گے. نہیں، بڑے بڑے خواب دکھانے میں ہمارا کوئی جواب نہیں ہے. اور جب ہم حقیقت پسند نہیں رہتے تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے حدود سے آگے بڑھ کر منصوبے بنانا شروع کر دیتے ہیں. اس وقت بھی ہم جس صورتحال کو بھگت رہے ہیں، اگر آپ پچھلے 25-30 سال کی پالیسیوں کا اندازہ کریں تو اس میں ہم نے یہ خواب دیکھا کہ اس خطے کے اندر ہم ایک بڑی طاقت ہیں اور ہمارا یہ حق ہے کہ ہم یہ طے کریں کہ افغانستان میں کیسی حکومت ہوگی، ہندوستان کے کیا معاملات ہوں گے. یہ جو نفسیات ہے ہماری، یہ نفسیات ہمیں داخلی تجزیہ نہیں کرنے دیتی، اور داخلی اعتصاب یہ ہماری قوم کا مزاج ہی نہیں ہے. یہ بڑا مسئلہ ہے، بہت بڑا begins at home. ہم نے اپنے ہمسایوں سے پار ہمسایوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش. ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کیا ہیں، اس وقت ہماری حالت کیا ہے، ہم ابتدا کہاں سے کر سکتے ہیں. اصل میں ہم کبھی پہلا قدم نہیں دیکھتے. ہمارا مزاج اور ہماری لیڈرشپ کا مزاج یہ ہے کہ وہ ایک خوبصورت تقریروں کا جال بنے گی اور آپ سے یہ کہے گی کہ دیکھیے بات یہ ہے کہ ہم نے تو ایک لہلہاتا باغ لگا دیا ہے، اور آپ تھوڑی دیر بعد دیکھیں گے تو معلوم ہوگا کہ جگہ جگہ سے سبز ٹہنیاں کاٹ کے گاڑ دی گئی ہیں. باغ بیج بونے کے بعد ایک لمبے عرصے کی ریاضت سے باغ بنتا ہے. جس بنیادی مسئلے کی طرف آپ نے اشارہ کیا وہ ہے جمہوریت. ہم سب آج پاکستان کے موجودہ حالات کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ایک عام متوسط طبقے کا آدمی جو پڑھا لکھا ہے، باشعور ہے، کیا وہ الیکشن کا خرچہ افورڈ کر کے پارلیمنٹ تک پہنچ کر قانون سازی کرنے کی استطاعت یا صلاحیت رکھتا ہے؟ یہ دیکھیے، جتنے جمہوری معاشرے ہیں ان سبھی میں ابھی تک ناممکن ہے. یہ برطانیہ میں بھی نہیں ہوتا، لیکن آپ اس کے قریب پہنچ سکتے ہیں. یعنی دنیا کا نظم کچھ اس طرح قائم ہے کہ اس میں آپ اگر جمہوری رویوں کو پنپنے دیں، سوسائٹی کے اندر ایک عمومی فضا ایسی پیدا ہونے دیں جس میں پارٹیاں منظم. ابھی ہمارے ہاں جمہوریت کی بنیاد یہ ہوتی ہے کہ خود سیاسی جماعتیں جمہوری بنیادوں پر وجود پذیر ہوں. تو ہمارے ہاں تو کوئی سیاسی جماعت بھی ایسی نہیں ہے کہ جو خالص جمہوری طریقے سے منظم کی گئی ہو. خود پارٹیوں میں انتخابات نہیں ہوتے. ابھی تو ہم موروثی جمہوریت کے دور سے گزر رہے ہیں. یعنی اس میں ایک شخص پیدا ہوتا ہے، اس کی پیدائش کے بعد اس کے لیے ایک پارٹی بنائی جاتی ہے اور پھر اس کی اولاد کے مقدر میں آئندہ کی حکمرانی لکھ دی جاتی ہے. ابھی تک تو ہماری صورتحال یہ ہے. لیکن اس میں قصور عوام کا بھی تو ہے نا جو ان جماعتوں کو ووٹ دیتے ہیں. اس میں کیا شک ہے؟ اس لیے کہ ہم نے اپنے عوام کو، اسی لیے میں نے عرض کیا تھا نا کہ صرف جمہوریت کافی نہیں ہے، یہ ضروری ہے کہ ہم اپنی قوم کی تعلیم کا بندوبست کریں. تعلیم کا بندوبست تو وہ حکومت کرے گی. حکومت بنانے کے لیے وہ جو قوت درکار ہے ایک مڈل کلاس پڑھے لکھے شخص کو، وہ اس کے پاس ہے ہی نہیں. اب جو پالیسی میکرز ہیں وہ اپنے عوام کی تربیت ایسے کریں گے، جیسے وہ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ایک بادشاہ نے ایک پل سے گزرنے کے لیے شرط لگا دی کہ جو اس پل سے گزرے گا وہ ایک جوتی کھائے گا، اور لوگوں نے بادشاہ سے شکایت کی کہ جی بندے بہت زیادہ ہوتے ہیں، بندہ جوتیاں مارنے والا ہے. یعنی قوم کے اندر جو بے حسی ہے اس حد تک بڑھ چکی ہے، اس کا کیا علاج؟
یہ آپ یہ فرمایا نا کہ حکومت یہ بندوبست کرے گی، نہیں، دور جدید میں یہ راستہ خدا نے ہمارے لیے کھول دیا تھا کہ اس میں پرائیویٹ سیکٹر بہت کردار ادا کر سکتا ہے۔ آپ کے ہاں بہت بڑی بڑی تنظیمیں وجود میں آئیں، NGOs وجود میں آئیں، آپ کے ہاں مذہبی جماعتیں وجود میں آئیں۔ اگر وہ اس بات کو ہدف بنا لیتی کہ ان کا پہلا کام قوم کی تربیت ہے، اور جو وہ خواب دکھا رہے ہیں وہ خواب ابھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتے، ان کے لیے انتظار کرنا پڑے گا، تو آپ یہ دیکھتے کہ ہمارے ہاں کتنی بڑی طاقت میسر ہو جاتی۔ آپ تصور کیجئے اس بات کا کہ یہاں کے مذہبی لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ دینی مدارس کا ایک نظام بنائیں گے، کتنا بڑا نیٹ ورک انہوں نے قائم کر دیا، یعنی ہزاروں کی تعداد میں مدارس موجود ہیں۔ ہم ان کے نصاب پر تنقید کرتے ہیں، ان کو ایک الگ نظام کے طور پر تسلیم کرنے سے یہ بھی نیٹ ورک قائم ہونے دیا گیا کہ وہ ڈائریکٹلی اسٹیٹ کی اتھارٹی کو چیلنج نہیں کرتا تھا، وہ پالیٹکس کی مین سٹریم میں شامل نہیں تھا، اور اگر ایسا ہوتا تو پھر شاید یہ بھی قائم نہ ہوتے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ جب آپ عزم کر لیتے ہیں اس بات کا کہ آپ کو ایک کام کرنا ہے تو اس کو روکنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ خود آپ دیکھیے کہ انگریزوں نے بھی کوشش کی اس بات کی کہ وہ اپنے اقتدار کو یہاں مستحکم رکھیں، اور سب سے بڑا چیلنج ان کو بھی تعلیم گاہوں سے پیش آ سکتا تھا، لیکن نہ علی گڑھ کو قائم ہونے سے روک سکے، نہ گورنمنٹ کالج کو وجود میں آنے سے روک سکے، نہ اور بے شمار درسگاہوں کو وجود میں آنے سے روک سکے۔ تعلیم ایک ایسی چیز ہے کہ جو اپنے دور کے لحاظ سے عام ہوتی ہے۔ موجودہ دور میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو روکنا کسی کے لیے ممکن کیا ہم نہیں یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان میں جمہوری رویوں کو پروان چڑھانے کے لیے بہت ساری لاشوں کا لہو درکار ہے؟ عملاً ایسا ہو رہا ہے، یہ بدقسمتی ہے، ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ یعنی میرے نزدیک یہ کوئی صحیح طریقہ نہیں ہوتا کہ آپ انقلابی مزاج پیدا کر کے لوگوں کو مرنے مارنے پر آمادہ کرتے چلے جائیں، یہ صحیح طریقہ نہیں ہوتا۔ صحیح طریقہ یہ ہوتا ہے کہ روایت کے اندر سے روایت نکالتے چلے جائیں۔ اسی لیے میں یہ کہتا ہوں کہ جب آپ حقیقت پسند ہوں گے، آپ جلد بازی سے کام نہیں لیں گے، آپ قوم کی تعلیم و تربیت کا ایک نقشہ بنا کے آگے چلیں گے، اس کے ساتھ آپ جمہوریت کے معاملے میں ایک کمٹمنٹ اپنے اندر پیدا کریں گے، تو تینوں چیزیں مل کے اصل میں ایک بہتر انقلاب کا ذریعہ بنتی ہے۔ اچھا، ایک بڑا مسئلہ یہ بھی تو ہے نا کہ اس وقت پاکستان میں مثلا جب میں یونیورسٹی گیا تو میرے ماں باپ نے مجھے کہا کہ بیٹا تم نے کبھی سیاست کے قریب نہیں جانا، سیاست گندی ہوتی ہے، نوجوانوں کو ڈی پولیٹیسائز کیا جا رہا ہے، انہیں ان کے حقوق کی آگہی نہیں دی جا رہی، بلکہ جو اسٹوڈنٹس یونین ہیں ان کو بھی کیا کہتے ہیں ان کی اس طرح حوصلہ افزائی نہیں کی جاتی۔ تو جب عام باشعور طبقے میں نوجوانوں میں اپنے حقوق کا احساس ہی نہیں ہوگا تو وہ اپنے حقوق کے لیے جدوجہد کس طرح کر پائیں گے؟ یہ دو بالکل الگ الگ باتیں ہیں۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ تعلیم کے زمانے میں ہمیں حقوق کا شعور پیدا کرنا ہے، بلکہ یہ لفظ حقوق جو ہے ذرا تھوڑی سی اس پر بھی گفتگو کر لی جائے۔ میرے خیال میں ہمیں اپنے فرائض کا احساس پیدا کرنا چاہیے۔ جس وقت ہر آدمی اپنی ذمہ داری اور اپنے فریضے کو ادا کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، دوسروں کو حقوق ملنے شروع ہو جاتے ہیں۔ حقوق کی جدوجہد سے حقوق نہیں ملتے، بلکہ فرائض کے شعور پیدا کرنے سے حقوق ملتے ہیں۔ تو جب آپ تعلیم پا رہے ہوتے ہیں تو والدین نے اگر یہ بات کہی ہے تو غلط نہیں کہی۔ میں بھی یہی کہوں گا کہ تعلیم کے دوران میں آپ کو صرف متعلم ہونا چاہیے۔ کہ پاکستان میں کتنے طلباء نے ایک بڑا ایکٹیو کردار ادا کیا تھا؟ بہت معذرت کے ساتھ اس کے بھی نتائج ہم نے بعد میں بھگتے ہیں۔ دیکھیے کسی اقدام کا نتیجہ کیا نکلتا ہے اس کے لحاظ سے اس کو دیکھنا چاہیے۔ اگر آپ نے اس وقت کی ایک صورتحال کے اندر اس طرح کا اقدام کیا تو اس کا نتیجہ کیا نکلا۔ طالب علموں کے بارے میں یہ بات بالکل طے ہونی چاہیے کہ ان کی اولین ترجیح ان کی تعلیم ہے۔ آپ جس چیز کا شعور پیدا کرنا چاہتے ہیں وہ بھی ان کے اندر علم کے ذریعے سے پیدا کریں۔ اگر ان کو کوئی ایکٹیویٹیز بھی آپ دینا چاہتے ہیں تو ان کی تعلیم گاہوں کے دائرے میں دیں۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جس میں آپ ان کو انتخابات کیسے ہوتے ہیں یہ بھی سکھا سکتے ہیں، لیڈرشپ کیا ہوتی ہے یہ بھی بتا سکتے ہیں، اور اس طرح کی بہت سی انجمنیں اور تنظیمیں اور یونینیں بھی قائم کرنے کا موقع دے سکتے ہیں، لیکن اس کو آپ سیاست میں ملوث کیوں کرتے ہیں؟ جب وہ تعلیم پا کے باہر نکلیں گے اس کے بعد وہ ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، سیاستدان بنے، اپنا کردار ادا کریں۔ تعلیم کے دوران میں اگر کوئی جماعت یا اگر کوئی سیاسی قوت یا اگر کوئی لیڈر طالب علموں کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتا ہے تو میرے نزدیک وہ اغوا کے جرم کا ارتکاب ہے۔ جی آپ پوچھیں۔ آپ نے جو بات کی کہ انڈیویجول ان کی جو انٹرنل انسٹیٹیوشنل پالیٹکس ہے وہاں تک تو محدود رہیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن جب وہ باہر نکلتے ہیں کیا ہمارا پولیٹیکل نظام ایسا ہے کہ جو ہم تعلیم حاصل کر کے آتے ہیں ہم وہ تعلیم اسی پولیٹیکل جو ہمارا ایکچوئل سینیریو ہے اس میں امپلیمنٹ کر سکتے ہیں؟ کیا وہ ایسا ہی ہے؟ نہیں کر سکتے۔ ابھی تو دیکھیے آپ کا جو باہر سیاسی نظام ہے، میں نے گزارش کی کہ اس میں تو ابھی سیاسی پارٹیاں جیسے جمہوری ملکوں میں ہوتی ہیں ویسے پارٹیاں وجود میں نہیں آئیں، خاندانی نوعیت کی جماعتیں ہیں۔ ہمارے ملک میں باقاعدہ انتخابات کتنی جماعتوں کے اندر ہوتے ہیں؟ ایک جماعت اسلامی کی آپ مثال دے سکتے ہیں جس میں انتخابات بہت باقاعدگی سے ہوتے ہیں، لیکن جمہوریت صرف باقاعدہ انتخابات کا نام نہیں، اس کا ایک دوسرا حصہ یہ بھی ہے کہ لوگوں کو رائے کی آزادی ہو۔
یعنی آپ پالیسی سے اختلاف کریں، آپ اپنی بات بیان کر دیں، آپ پریس میں آ کے ایک بات کہہ دیں، شائستگی کے ساتھ اختلاف کر کے رائے عامہ کو ہموار کریں، لوگوں سے ملاقات کریں، اس کو ڈیموکریسی صرف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آپ نے وقت پر انتخابات کرا دیے ہیں۔ تو جب تک آپ اپنی سیاسی جماعتوں کی اس طرح تربیت نہیں کرتے اور پھر ایک لمبے عرصے تک انتخابات نہیں ہوتے رہتے، اس وقت تک ہمارے طالب علم باہر نکلیں گے تو وہ سیاست کے خواب دیکھ سکتے ہیں، ورنہ ان کو اصل میں کیا کرنا ہوگا؟ ان کو انہی خاندانوں کا بستہ بردار بننا ہوگا اور انہی کیا رہینے منت ہو کر کچھ تھوڑا بہت مقام حاصل کر لینا ہوگا، جس کو حقیقی سیاست کا آپ نے دیکھا نا امریکہ میں اوباما اور ہلری کلنٹن کے مابین میں پہلے مارکا خود پارٹی کی سطح پر ہوا اور اس کے بعد پھر انتخابات کا عمل شروع ہوا۔ کیا ہم نے بھی اپنی سیاسی جماعتوں کو اسی طرح سے ترتیب دیا ہے؟ ہم نے بھی سیاسی جماعتوں کی اسی طرح تربیت کی ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ تو ہمیں یہ کام کرنے ہیں، یعنی لوگوں کو بتانا ہے کہ صحیح جمہوری اقدار کو پنپنے کا اگر موقع دینا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ سیاسی جماعتیں خود اپنے اندر جمہوریت پیدا کریں۔ پاکستان کا جو ایجوکیشن کا بجٹ ہے وہ نائجیریا جیسے ملک سے بھی کم ہے، اور جب ٹیکنیکل ایجوکیشن کی بات آتی ہے تو اس کے بارے میں تو ہم ٹوٹلی نل اینڈ وائڈ ہیں۔ جب فارغ التحصیل ہو جانے کے بعد بھی جب وہ جابس وغیرہ تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو انہیں کسی قسم کی امپلائمنٹ نہیں ملتی۔ اس کا رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ چاہیں بھی تو انہیں نہ چاہتے ہوئے بھی کرائمز کی طرف جانا پڑتا ہے۔ تو اس کو کیسے آپ؟ یہی تو المناک صورتحال ہے جس کی طرف میں نے توجہ دلائی ہے کہ تعلیم ہماری پہلی ترجیح نہیں ہے۔ جب آپ کسی قوم کو بنانا چاہتے ہیں تو آپ کی پہلی ترجیح یہ ہونی چاہیے کہ آپ لوگ کیسے تیار کر رہے ہیں۔ انسان کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ وہ محض جبلتوں کا پیرو ہے جیسے جانور ہیں، وہ پیدا ہوتے ہیں جن جبلتوں کے ساتھ پیدا ہوئے ہیں، انہی انسٹنکٹس پر زندگی بسر کر رہے ہیں اور اس پر صدیاں بیت چکی ہیں۔ انسان کے اندر یہ صلاحیت رکھی گئی ہے کہ چونکہ اس کو ارادہ دیا گیا ہے، اختیار دیا گیا ہے، تو وہ اپنی تہذیب نفس کرتا ہے، اپنے آپ کو پیوریفائی کرتا ہے، اپنے آپ کو ترقی یافتہ بناتا ہے، اپنے وجود کی نشو و نما کرتا ہے۔ یہ چونکہ صلاحیت انسان کے اندر رکھی گئی ہے تو اس وجہ سے تعلیم انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ انسان بنتا ہی تعلیم سے ہے۔ آپ یوں سمجھیں کہ جیسے ایک انگھڑ وجود پیدا کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، اور پھر اس کے اندر انہوں نے یہ صلاحیت رکھ دی ہے کہ وہ اپنے گرد و پیش کے ماحول سے سیکھ کر آگے بڑھنا چاہے تو کچھ سے کچھ بن سکتا ہے، ارسطو افلاطون بن سکتا ہے۔ یہ تعلیم سے ہوتا ہے۔ ہم نے کبھی اس کو اپنی ترجیح نہیں بنایا۔ لیکن ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ خود دیکھیں تو پاکستان میں اتنے ایجوکیشن کے سسٹم ہے، مدرسے کا ہے، اردو میڈیم میں میٹرک کراتے ہیں، انگلش میں میٹرک کراتے ہیں، انگلش میڈیم میں مدرسے میں تعلیم دیتے ہیں، تو جب یہ سب کے سب پڑھ کے باہر نکلتے ہیں تو ایک عجیب قسم کا معاشرہ وجود میں نہیں آ جاتا؟ کسی کی بھی سوچ ایک دوسرے سے سملر نہیں ہوتی بالکل بھی۔ یہ دوسرا المیہ ہے کہ ہم نے تعلیم کو پہلے تو ترجیح اول نہیں بنایا، کبھی اس پر خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ مجھے تو معذرت کے ساتھ یہ عرض کر دینا کہ ایٹم بم سے بھی زیادہ ہماری ضرورت یہ تھی کہ ہماری قوم کا ایک ایک بچہ پڑھا ہوا ہوتا اور اس کو حقیقی تعلیم ملتی، اور تعلیمی درسگاہیں اتنی اعلیٰ درجے کی ہوتی ہیں کہ دنیا میں لوگ آتے کہ ان تعلیم گاہوں میں ہم نے آ کے تعلیم پانی ہے۔ اور دوسری وہ بات ہے جس کی طرف آپ نے توجہ دلائی کہ تعلیمی نظام، پہلے 12 سال کا تعلیمی نظام تو کسی قوم میں ہر حال میں یکساں ہونا چاہیے۔ 12 سال کی جو ابتدائی تعلیم ہوتی ہے، یعنی آپ کم و بیش 18 سال کی عمر تک جو تعلیم پاتے ہیں، اس 12 سال کی تعلیم میں تو اس کی اجازت ہی نہیں دی جا سکتی کہ آپ تفریق پیدا کر دیں۔ ہمارے یہاں مذہبی اور غیر مذہبی کی تفریق ہے، اردو اور انگریزی میڈیم کی تفریق ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہے کہ ہم الگ الگ قومیں پیدا کر رہے ہیں۔ ہم نے کبھی اس بات پہ غور ہی نہیں کیا کہ سب سے بڑی، سب سے اولین ترجیح تو یہ ہونی چاہیے کہ ہم تعلیم کا یکساں نظام پیدا کریں۔ یہ جو ابتدائی 12 سال کی تعلیم ہے، آپ اس میں تفریق پیدا کر کے قوم میں تفریق پیدا کر دیں۔ سر، ہم تعلیم کا یکساں نظام کیسے پیدا کر سکتے ہیں؟ جو آپ نے بات کی کہ ہمیں تھوڑا سا ریئلائز کرنا چاہیے کہ ہمیں یکساں تعلیمی نظام بنانا چاہیے، کیسے بن سکتا ہے؟ یہ صرف ہم بات کر رہے ہیں کہ ہم بن سکتا ہے، ریمیڈی نہیں دے۔ ہمارے نوجوانوں میں یہ شعور پیدا ہو رہا ہے، بس جب یہ شعور کسی قوم میں پیدا ہو جاتا ہے تو اس شعور کو بڑھانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اگر ہم اپنے طالب علموں کے ذوق کو بہتر کریں، ہم اپنے وکلاء کے، اساتذہ کے، یہ تو پڑھے لکھے لوگ ہیں نا، ان کو تھوڑا سا ان کے شعور کو بلند کریں تو کچھ دیر کے بعد یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں کہ ایسا ہونا چاہیے، یہ ہونے لگ جائے گا۔ ہمارے آج کے موضوع کو آگے دیکھیں تو وہ کیا ہے کہ آپ پاکستان بدل سکتا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان بدل سکتا ہے تو بات کی بات ہے، پاکستان بدل رہا ہے۔ یعنی پچھلے 3-4 سال کے عرصے کے دوران میں ہمارے اندر بڑی تبدیلیاں آ گئی ہیں، لیکن ان تبدیلیوں کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے ایک شعوری جدوجہد کی ضرورت ہے۔
وہ مجھے کرنی ہے، وہ آپ کو کرنی ہے، وہ ہم میں سے ہر ایک کو کرنا ہے۔ پبلک اسکول سسٹم کو ڈیولپ کرنے کے لیے حکومت کی ول چاہیے، صرف اس کی نیت چاہیے۔ اب حکومت کون کر رہا ہے؟ انڈسٹریلسٹ کر رہے ہیں، لینڈ لارڈز کر رہے ہیں، وہ موروثی جمہوریت والی آپ نے بات کی، وہ لوگ کر رہے ہیں۔ تو کیا ان لوگوں کو آپ کو لگتا ہے ووٹ کی طاقت سے تبدیل کیا جا سکتا ہے؟ اور یہ تبدیلی اوور نائٹ تو نہیں آ سکتی، اگلے 50-60 سال اس کا مطلب ہے تو کہیں نہیں گئے۔ کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے۔ دیکھیے قوموں کی تعمیر میں 50-60 سال کیا چیز ہوتے ہیں؟ ہم آج ارادہ کریں، آج عزم کریں۔ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں، مجھے یاد پڑتا ہے کہ آج سے 30 سال پہلے بھی جب میں یہ بات کہتا تو لوگ کہتے تھے کہ اس میں تو 30 سال لگیں گے۔ 30 سال گزر گئے۔ اگر پہلا قدم اٹھا لیا جائے، آپ آج فیصلہ کر لیں ایک کام میں 30 سال لگنے ہیں، آپ فیصلہ کر لیں آج آپ پہلا قدم اٹھا رہے ہیں، تو کل میرے عزیز 30 سال میں سے لیکن وہ ہم قدم کس سمت میں بڑھائیں؟ یعنی وہ لائن آف ایکشن کیا ہوگی؟ بڑی سادہ بات ہے، ہم طے کر لیں کہ ہمارے ملک میں یہ جو تفریق ہے نظام تعلیم کی، یہ ختم کر دی جائے گی۔ ایک نظام تعلیم ہوگا، اس نظام تعلیم میں پہلے 12 سال کی تعلیم کی ذمہ داری ہماری ریاست لے گی، اور اس میں اعلیٰ ترین معیار کو حاصل کرنا ہماری اولین ترجیح ہوگی۔ ہم دوسرے ملکوں میں مداخلت، بڑے بڑے خواب دیکھنے، غیر حقیقت پسندانہ اسکیمیں بنانا بند کر دیں گے۔ یہ تو پرنسپل ہو گیا نا، وہ تو سمجھ آ گیا، ان سے ہمارے سارے شرکاء اتفاق کر رہے ہیں۔ ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا وہ پریکٹیکل لائن آف ایکشن آپ ہمیں سجیسٹ کر سکتے ہیں کہ آپ یہ کریں تو اس سے یہ نتیجہ نکل سکتا ہے؟ دیکھیے پہلا کام تو یہ کرنا پڑے گا نا کہ ہم اس چیز کو قوم کا مسئلہ بنا دیں۔ یہ قوم کا مسئلہ بنے گا تو لیڈرشپ اس کے لیے تیار ہوگی۔ اور یہ مسئلہ کیسے بنے گا؟ یہ مسئلہ ایسے بنے گا کہ جو ہمارے ہاں نوجوان ہیں وہ اس کو ایک موومنٹ کا مسئلہ بنا لیں، وہ اس کو اپنی قوم کی تعمیر کا مسئلہ بنا لیں۔ وہ اٹھیں اور اٹھ کر جس طریقے سے مہذب قوموں میں جدوجہد کی جاتی ہے اس مقصد کے لیے آپ یہ جو بات کر رہے ہیں یہ اصل میں آپ ویلفیئر اسٹیٹ کی بات کر رہے ہیں۔ پاکستان ایک سیکیورٹی اسٹیٹ ہے، اس کے اوپر اتنے ہمسایوں کے کیا کہتے ہیں جارحانہ عزائم ہیں، تو وہ بیچارہ پاکستان اپنا ایک خزانے سے کیا ڈیفنس ایکسپینڈیچرز پورے کرے یا اس طرح تعلیم پہ اور صحت پہ توجہ دے؟ مجھے تو اس سے شدید اختلاف ہے کہ پاکستان کو کوئی سیکیورٹی کے پرابلم درپیش ہے۔ پاکستان کا اصلی مسئلہ اس کا داخلی مسئلہ ہے۔ اگر آپ اپنی قوم کی تعمیر کر لیں، کسی کی جرت نہیں ہوتی کہ وہ آپ کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھ سکے۔ سازشیں اس وقت ہوتی ہیں، دوسروں کو مواقع اس وقت ملتے ہیں، دوسری قومیں اس وقت آپ کو للچائی ہوئی نظروں سے دیکھتی ہیں جب انہیں معلوم ہوتا ہے کہ قومی لحاظ سے یہ بالکل کھوکھلے ہو چکے ہیں۔ آپ دنیا کی پوری تاریخ پڑھ لیں، دنیا کی بہت بڑی امپائرز وجود میں آئی ہیں، اس وقت تک قدم آگے نہیں بڑھایا جا سکتا جب قوم داخلی لحاظ سے ختم یعنی پاکستان کو اپنے ڈیفنس ایکسپینڈیچرز کم کر کے تعلیم پر خرچ کرنا چاہیے۔ یقیناً میں تو یہ بار بار یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہماری اولین ترجیح تعلیم ہونی چاہیے، اور تعلیم کو ہمیں ایک ایمرجنسی کے طور پر ہم یکساں تعلیمی نظام کی بات کر رہے تھے، آپ کہہ رہے تھے کہ عوام میں یہ احساس پیدا ہو گیا، حکومت پہ وہ پریشرائز کریں گے۔ اب حکومت کیا کرے گی؟ حکومت یہ کرے گی کہ یکساں نظام تعلیم کے لیے پہلے تو پورا جو ہمارا نصاب تعلیم ہے اس میں یہ صلاحیت پیدا کرے گی کہ جو ہمارے قومی مقاصد ہیں ان کے لحاظ سے کسی کو اپنا بچہ کسی دوسری جگہ بھیجنے کی ضرورت محسوس نہ ہو۔ آپ اگر تعلیمی نظام کا جائزہ لیں تو دیکھیں آپ کو لینگویجز کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں 3 بنیادی مسئلے ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری ایک قومی زبان ہے، اردو زبان ہے، اس کے ساتھ علاقائی زبانیں اپنی اپنی جگہ موجود ہیں، اور قومی زبان کی حیثیت سے ہم میں سے ہر ایک کو اردو سیکھنی ہے، یہ ہماری ناگزیر ضرورت ہے۔ اور یہ مسئلہ میرے یا آپ کے انتخاب کا نہیں ہے، یہ مسئلہ قومی سطح پر ہمارے ہاں پیدا ہو چکا ہوا ہے۔ میں اگر چاہوں کہ میں سندھ کے کسی آدمی کے ساتھ کمیونیکیٹ کروں یا میں سرحد کے کسی آدمی کے ساتھ ابلاغ کروں تو مجھے بہرحال اردو اسٹیٹ کی کوہیشن کے لیے ایک نیشنل لینگویج لینگویج ہے، وہ ہمارے ہاں بن چکی ہوئی ہے، وجود پذیر ہو گئی ہے، اور اس زبان میں یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ آہستہ آہستہ پاکستان کی ایک ایسی زبان بن گئی جس کو آپ قومی زبان کہہ سکتے ہیں، خواہ آپ اس کو ڈکلیئر نہ بھی کر رہے ہوں، نہ بھی کہہ رہے ہوں۔ تو دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز یہ کہ انگریزی زبان آپ کی ضرورت بن گئی ہے کیونکہ آپ کو دنیا کے ساتھ معاملہ کرنا ہے۔ دنیا کے ساتھ معاملہ کرنے کے لیے کوئی ایک بین الاقوامی زبان آپ کو سیکھنی ہو، فرینچ بھی ہو سکتی تھی، رشین بھی ہو سکتی تھی، لیکن انگریزی زبان سے چونکہ ہمارا ایک پس منظر وابستہ ہے تو بہرحال اسی کو آپ اختیار کرتے ہیں۔ آپ مسلمان قوم ہیں، آپ کو اپنے مذہب کا علم حاصل کرنا ہے، ورنہ آپ مذہبی طبقے کے ہاتھ میں یرغمال بن کے رہ جائیں گے۔ آپ کے ہر بچے کو اتنی عربی زبان آنی چاہیے کہ وہ اپنے اللہ کیا آپ اسٹیٹ لیول پہ ریلیجس ایجوکیشن کی حمایت کرتے ہیں؟ میرے نزدیک دیکھیں ریلیجس ایجوکیشن تو بہت بات کا معاملہ ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ لینگویجز جو آپ کو آنی چاہیے وہ کیا ہیں۔ آپ کے مذہب کا مسئلہ یہ ہے عربی زبان ہے، آپ کے بین الاقوامی معاملات کا مسئلہ انگریزی زبان ہے، آپ کے قومی معاملات کا مسئلہ بچہ ایک اردو بھی سیکھے، انگریزی بھی سیکھے، عربی بھی سیکھے، اپنی علاقائی زبان بھی سیکھے تو وہ بیچارہ وہ تو کیا کہتے ہیں گم ہو جائے گا کام جب انہی زبانوں میں۔ دیکھیے بات یہ یورپ میں لوگ 6 زبانیں سیکھتے ہیں،
زبانیں سیکھنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. ہمارے یہاں پرابلم کہاں سے ہوا ہے؟ پرابلم ہوا ہے میڈیم آف انسٹرکشن سے. ہم نے یہ طے کیا کہ نہیں، ہم انگریزی زبان کو ذریعہ تعلیم بنائیں گے. ذریعہ تعلیم تو دنیا کی کسی ماہر تعلیم سے آپ بات کر لیں، وہ تو مادری زبان ہونی چاہیے. چلیں اگر آپ مادری زبان کو نہیں تو اردو چونکہ سب سمجھتے ہیں اور گھروں کے اندر بھی کم و بیش بولنے لگ گئے تو اس کو بنا لیجئے. ذریعہ تعلیم ہونا اور چیز ہے اور کسی دوسری زبان کا سیکھنا بالکل ایک اور چیز ہے. جی آپ پوچھیے. کیا ہمارا نظام اور جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں وہ ہمیں اجازت دیتا ہے کہ ہم جمالیات کو دیکھ سکیں، ورڈ کو دیکھ سکیں؟ اگر میں ایک اچھا شاعر یا ایک اچھا گٹارسٹ بننا چاہتا ہوں تو مجھے فورس کیا جاتا ہے کہ تم انجینئرنگ کرو کیونکہ کل کو تم نے پیسہ کمانا ہے. ٹھیک ہے، آپ اس طبقاتی نظام میں کس طرح جمالیات پیدا کر سکتے ہیں جبکہ آپ کے پاس جو ہے پراپر وسائل ہی نہیں ہیں؟ اس کی بھی بڑی وجہ یہی ہے کہ پہلے 12 سال کی تعلیم ہی میں ہم ان چیزوں کو داخل کرنا شروع کر دیتے ہیں. پہلے 12 سال کی تعلیم ایسی ہونی چاہیے کہ آپ کے اندر بنیادی سکلز پیدا ہو جائیں، آپ ضروری زبانوں کا علم حاصل کر لیں، آپ آگے جن علوم فنون میں جانا چاہتے ہیں ان کی بنیاد مستحکم ہو جائے. اس کے بعد والدین کا کوئی فیصلہ مسلط کرنے کی بجائے اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ دیکھا جائے طالب علموں کے اندر کیا ایپٹیچیوڈ ہے، ان کے اپنے رجحانات کیا ہیں، ان کا اپنا ذوق کیا ہے، اور پھر تعلیم اس کے مطابق آگے پانے کا ان کو حق دیا جائے. معاشرے میں بھی یہ فضا پیدا کی جائے. آپ نے یہ فرمایا کہ ہمارا بڑا مسئلہ جو ہے، بڑا مسئلہ ہماری معاش ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ معاش دنیا کی ایک حقیقت ہے، اس میں والدین کوئی تعلیم تبلیغ کریں یا نہ کریں، بہرحال معاش کے بارے میں آپ کو سوچنا پڑتا ہے. لیکن سوسائٹی بحیثیت مجموعی ہمارے ہاں فیصلے کیسے کرتی ہے؟ وہ ایک بھیڑ چال کے انداز میں فیصلے کرتی ہے. ایک زمانے میں ہر ماں اپنے بچے کو انجینئر دیکھنا چاہتی تھی، ایک زمانہ آیا کہ ہر ماں اپنے بچے کو ڈاکٹر دیکھنا چاہتی ہے. تو ہم اپنی سوسائٹی میں یہ ذوق پیدا کریں کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو متنوع صلاحیتیں دے کے پیدا کیا ہے. ہم دریافت کریں کہ ہمیں خدا نے کیا بندے دیے ہیں اور ان کے اندر کے انسان کو نشو و نما پانے کا موقع. ایک اور بات جو آپ نے کی یکساں تعلیم کے اوپر کہ ہمارے میں جب اتنا شعور آ جائے گا تو ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ یکساں تعلیم دینا شروع کر دے گی. آپ کا کیا خیال ہے کہ جو ہمارے حکومت میں جو امراء بیٹھے ہوئے ہیں جن کے بچے انٹرنیشنل سکولز میں پڑھتے ہیں اور جو مزدور کا بچہ جو بالکل لو کلاس سکول میں پڑھتا ہے، جو دونوں ایک دوسرے کے لیے ایلین ہیں، جو دونوں ایک دوسرے کے لیے خلائی مخلوق ہیں، اور یہ واضح فرق اس طبقاتی نظام کا پیدا کیا ہوا ہے، تو کیا حکومت ہمارے شعور کے باوجود اس چیز کو الاؤ کرے گی کہ وہ یکساں تعلیم دے سکیں؟ حکومت کوئی چیز نہیں ہوتی، اصل چیز عوام ہے. جب آپ لوگوں کے شعور کو بہتر کر دیتے ہیں تو حکومت اس کی پیروی کرنے کے لیے مجبور ہو جاتی ہے. دنیا کا تجربہ یہ بتاتا ہے کہ عوامی شعور کے سامنے حکومتیں نہیں ٹھہر سکتی. اصل میں ہم حالات کی سنگینی دیکھ کر اور رات کی تاریکی دیکھ کر یہ خیال کرتے ہیں کہ یہاں کبھی صبح نہیں ہوگی. آپ جدوجہد کیجئے، اس کائنات کا نظام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بنایا اس طریقے سے ہے کہ یہاں ہر رات کو صبح میں تبدیل ہونا ہوتا ہے. ہم سے 62 سال سے پاکستان کے عوام میں یہ بھی تو شعور ہے نا کہ ان کا معاشی استحصال ہو رہا ہے اور آج تک ہو رہا ہے، اس میں تو کبھی کوئی تبدیلی نہیں آئی. معاشی استحصال بھی ہوگا. دیکھیے معاشی استحصال کو آپ ختم تو نہیں کر سکتے، کم کر سکتے ہیں، سوسائٹی کو متوازن بنا سکتے ہیں. دنیا امتحان اور آزمائش کے لیے بنی ہے، اس کو بالکل یکساں صورتحال تو کبھی پیش نہیں آئے گی، لیکن توازن کو حاصل کرنے کی جدوجہد کرنی چاہیے، اور یہی غالباً حقیقت پسندانہ سر تعلیمی نظام پہ بات ہو رہی تھی، واپس ہم آتے ہیں اسی پہ. ایک بڑا کیا کہتے ہیں امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے پاکستان کو آگے کی طرف لے کے جانے کا. تو ہم صاحب آپ فرما رہے ہیں کہ 18 سال کی عمر تک یعنی 12th گریڈ تک ایک یونیفارم سسٹم آف ایجوکیشن ہونا چاہیے جس میں بچوں کو لینگویجز کا علم، ریاضی کا علم، فنون لطیفہ سے شغف پیدا کیا جانا چاہیے. تو ہم صاحب پھر ہمارے یہاں جو تقریباً 20-30 ہزار مدرسے موجود ہیں ان کا کیا ہوگا؟ کیا وہ بند کر دیے جائیں گے؟ دیکھیے ان کو کہہ دینا چاہیے کہ آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ دینی تعلیم کے مدرسے قائم کریں، لیکن آپ FA/FSC تک یا A لیول تک تعلیم کے بغیر کسی طالب علم کو داخلہ نہیں دے سکتے. تو وہ جو 5ویں کلاس کا بچہ حفظ کرنے بیٹھ جاتا ہے، یہی تو حادثہ ہے. دیکھیے نا، بات یہ ہے کہ آپ ان کو یہ بتا دیں اور اس بات کی کسی کو اجازت نہ دیں، نہ کسی جدید طبقے کے آدمی کو، نہ کسی قدیم طبقے کے آدمی کو، نہ کسی سیکولر کو، نہ کسی مذہبی آدمی کو. 12 سال کی تعلیم قومی سطح پر دی جانی چاہیے. تو مجھے یہ بتائیں کہ اگر میں ایک لاء کالج قائم کروں اور یہ کہوں میں 5 سال کے بچوں کو اس میں لے رہا ہوں، آپ مجھے اجازت دیتے ہیں؟ میں ایک میڈیکل اسکول قائم کروں اور یہ کہوں میں 5 سال کے بچوں کو اس میں ڈاکٹر بنانے کے لیے لے رہا ہوں، آپ مجھے لینے دیتے ہیں؟ تو آپ مذہبی تعلیم کے لیے اس کی اجازت کیسے دے سکتے ہیں؟ مذہبی تعلیم کا فیصلہ بھی 12 سال کی تعلیم کے بعد آدمی کو کرنا چاہیے. آپ کے خیال میں ایسا کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے جس سے آپ پاکستان کے ہزاروں مدرسوں کو اس بات پر کنونس کر سکیں کہ وہ 18 سال کی عمر کے بعد بچوں کو دین کی تخصیصی تعلیم کے لیے منتخب کریں؟
ہیں؟ دیکھیے بات یہ کہ تو قومی ول کا مسئلہ ہے. آپ آج اگر یہ فیصلہ کر لیں قومی سطح پر تو کوئی بھی اس سے اختلاف نہیں کرے گا, اور آپ کے پاس اتنی بڑی طاقت میڈیا کی موجود ہے, ہم بیٹھیں گے بات کریں گے ان کے ساتھ. کسی شخص کو کیسے حق دیا جا سکتا ہے کہ وہ 5 سال کے ایک بچے کی قسمت کا فیصلہ کر دے؟ براڈ بیس تعلیم پائے بغیر کسی کو نہ کسی میڈیکل کالج کے اندر کسی کو داخلہ دینے کا حق ہے, نہ کسی لاء کالج میں کسی کو داخلہ دینے کا حق ہے, نہ دینی علوم کی درسگاہ میں کسی کو داخلہ دینے کا حق ہے. آپ نے کچھ دیر پہلے کہا تھا کہ غریب آدمی جو ہے وہ کبھی بھی پالیٹکس کی طرف نہیں جا سکتا, ایک مطلب پولیٹیشین نہیں بن سکتا, اور تو پھر اگر ایک غریب آدمی کبھی اوپر نہیں جا سکتا تو عوام جو ہے وہ حکومت ایک قسم کی بناتی ہے. تو جب عوام ہی حکومت میں نہیں آ سکتی اور وہی امیر لوگ سرمایہ دار حکومت میں آئیں گے تو مسائل ہمارے کس طرح حل ہوں گے؟ ہم تو نیچے دبتے چلے جائیں گے. پہلے مرحلے میں ایسا ہی ہوگا. ہم نے جمہوریت کی ابتدا کی ہے, ہم ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں کہ جس میں 30-35 سال تک فوج حکومت کرتی رہی ہے, آمرانہ نظام رہے ہیں, تو پہلے مرحلے میں ایسا ہی ہوگا. لیکن آپ جمہوریت کو چلنے دیجئے, قوم کے اندر شعور پیدا کیجئے, اور ابلاغ کے ذرائع کو وہ آزادی دیجئے جو آزادی اس وقت اس کو حاصل ہے. اتنی آزادی بھی بہت کافی ہے. آپ دیکھیں گے اس کے اثرات ہونا شروع ہو جائیں گے. آپ قوموں کی تاریخ پڑھیں, ان کے اندر ایسی تبدیلیاں آئی ہیں. یہ جو آپ مغربی معاشرے کو اس وقت دیکھتے ہیں تو ان کے ہاں کوئی انقلابی تحریکیں نہیں چلیں, بلکہ تعلیم ہے, اکیڈمیز ہیں, لوگوں کی فکری تربیت ہے, جس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ آہستہ آہستہ حیرت انگیز تبدیلی آ گئی. یعنی آپ دیکھیں ابھی بھی وہاں بادشاہتیں قائم ہیں, لیکن وہ آئینی بادشاہتیں ہو کر رہ گئی. ضروری نہیں ہوتا کہ آپ روایات توڑ دیں. ہمارے معاشرے کا ایک مزاج یہ ہے کہ ہم روایات کو توڑنا چاہتے ہیں. میں یہ کہتا ہوں سوسائٹی کے اندر گریجولی تبدیلی آتی ہے. آپ دیکھیں برطانیہ میں آج تک ملکہ برطانیہ موجود ہے, اب بھی پارلیمنٹ کا افتتاح کرتی ہے, لیکن کوئی آدمی برطانیہ کی جمہوریت پر انگلی نہیں اٹھاتا. انہوں نے روایت کے اندر کھڑے ہو کر وہ سب کچھ حاصل کر لیا ہے. سر ہمارا ٹاپک ہے کہ پاکستان کیسے امپروو ہو سکتا ہے. اس میں آپ نے 2 چیزوں پہ زور دیا ہے, ایک تو تعلیم ہے اور دوسری جمہوریت ہے. لیکن آپ یہ نہیں سمجھتے کہ تعلیم یافتہ لوگ بھی اور جمہوریت کا جو سو کالڈ سسٹم ہمارے ہاں چل رہا ہے, ان دونوں سسٹمز کے تھرو جو لوگ کام کر رہے ہیں, یعنی کہ تعلیم یافتہ لوگ جو یونیورسٹیز میں پروفیسرز ہیں وہ بھی کرپشن کرتے ہیں, اور قوم کی ڈیولپمنٹ میں اوور آل پاکستان کی ڈیولپمنٹ میں ان کا کیا رول ہے, اور جو جمہوریت کے جو علمبردار ہیں وہ بھی کیا کر رہے ہیں. تو آپ یہ نہیں سمجھتے کہ ایک دیانت جو کہ ایک بنیادی چیز ہے اور جو تربیت سے آتی ہے, اور تعلیم نہ بھی ہو تو لوگ دیانتدار ہوتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ قومی تشخص, اگر ہم ایک قوم اپنے آپ کو سمجھ لیں گے تو ہی کچھ منزل کا تعین ہوگا. اگر قوم ہی نہیں ڈٹرمن ہوں گے پہلے تو پھر شاید جمہوریت بھی یا تعلیم بھی, ہمیں انڈیویجول لیول پہ تو شاید تعلیم ہمیں بہت مدد کرے گی, لیکن شاید اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ نے تعلیم کو غالباً یہ سمجھ لیا ہے کہ تعلیم صرف اس چیز کا نام ہوتا ہے کہ آپ کے ہاں یونیورسٹیوں میں کتنے طالب علم پڑھ رہے ہیں. میں دیہاتی پس منظر سے تعلق رکھتا ہوں. ہمارے ہاں خاندانی روایات, ہمارے ہاں بڑوں کا ایک خاص طریقے سے لوگوں کو تربیت کرنا, اپنی روایات کو منتقل کرنا, یہ اصل میں تعلیم کے وہ ذرائع ہیں جن کو آپ انفارمل ذرائع کہتے ہیں, غیر رسمی ذرائع کہتے ہیں. تو اصل چیز تعلیم ہی ہے. اصل میں ہم تعلیم ہی دے رہے ہوتے ہیں. اس وقت بھی ہم بیٹھے ہوئے کیا کر رہے ہیں, ایک دوسرے کو تعلیم ہی دے رہے ہیں. تو تعلیم صرف یونیورسٹی تعلیم کا نام نہیں ہوتی. تو میں یہ آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ تعلیم کا مطلب یہ ہے کہ سوسائٹی کے سامنے کوئی آدرش, کوئی نصب العین آپ نے رکھا ہے, کچھ مقاصد کا انالیسز آپ نے کیا ہے, ایک کھلے ماحول میں لوگوں کو ایجوکیٹ ہونے دیا ہے, اور آپ نے اپنی قوم کے لیے جہاں فارمل ایجوکیشن کا بندوبست کیا ہے اس کو ترجیح اول بنا لیا ہے. یہ ساری چیزیں ملتی ہیں. آپ نے تربیت کا لفظ استعمال کیا, میں تو تربیت سے الگ کر کے کسی تعلیم کا تصور ہی نہیں رکھتا. میرے نزدیک تعلیم نام ہی اس چیز کا ہے. تعلیم میں دونوں کام ہوتے ہیں. ایک چیز یہ ہے کہ آپ معلومات دیتے ہیں, آپ علم کا رسوخ پیدا کرتے ہیں, آپ تنقیدی جذبہ پیدا کرتے ہیں اور تنقیدی رویہ پیدا کرتے ہیں, اور اس کے ساتھ آپ یہ کوشش کرتے ہیں کہ یہ چیز انسان کے عمل کے اندر ڈھلتی چلی جائے. یہ ہمارے تعلیمی نظام کی خرابی ہے کہ اس میں تربیت کے عنصر کو ہم نے کبھی اہمیت نہیں دی. جب آپ اچھا نظام تعلیم بناتے ہیں تو خواہ وہ فارمل سطح پہ ہو خواہ انفارمل سطح پر, اس میں دونوں چیزیں ہوتی ہیں. انسان کی تہذیب نفس کا ذریعہ ہی تعلیم ہے. آپ فرما رہے ہیں کہ 12 سال تک یعنی 12th گریڈ تک لوگوں کو یکساں تعلیم دینی چاہیے اور اس کے بعد تخصیصی تعلیم کا بندوبست ہونا چاہیے. تو غام صاحب اس میں آپ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ عربی زبان بھی شامل ہو, اس میں اردو زبان بھی شامل ہو, اس میں انگریزی زبان بھی شامل ہو, اس میں علاقائی زبان بھی شامل ہو. پہلا برڈن تو یہ. لیکن دوسرا جو بڑا امپورٹنٹ فیکٹر یہ ہے اس ساری ڈبیٹ میں وہ یہ ہے کہ جب
آپ تخصیصی تعلیم دیں گے دین کی، یونیورسٹی لیول پر دیں گے، جو طالب علم اپنے شوق سے دین کی تعلیم حاصل کرنے جائے گا، تو جو فرقہ وارانہ اختلافات موجود ہیں مختلف مکاتب فکر کے مابین، وہ بہرحال ایک یونیفارم ایجوکیشن کو الاؤڈ نہیں کریں گے. میڈیسن میں، ڈینٹسٹری میں، انجینئرنگ میں، بزنس میں، اکاؤنٹنگ میں آپ ایک یونیفارم ایجوکیشن دے سکتے ہیں، لیکن دین میں آپ اس لیے ایک یونیفارم ایجوکیشن نہیں دے سکتے کہ لوگوں کے مابین جو مکاتب فکر کا فرق ہوتا ہے وہ بہت زیادہ سامنے آ جاتا ہے. 12 سال کے بعد اس کی ضرورت نہیں. آپ میڈیسن میں بھی نہ دیں، یعنی سائنس میں بھی مختلف نقطہ نظر پڑھتے ہیں ہم، کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے. 12 سال کی تعلیم جب آپ نے دے دی تو اصل میں آپ نے کیا کیا؟ دیکھیے 12 سال کی تعلیم میں سوسائٹی اپنا علم منتقل کرتی ہے اور بنیادی ہنر پیدا کرتی ہے، سکلز پیدا کرتی ہے کہ آپ سیکھ سکیں. یہ کام یکساں کرنا ہے، اس کے بعد کوئی ضرورت نہیں ہے. میں آپ کو اطمینان دلاتا ہوں کہ اگر آپ صرف اتنی تبدیلی، کسی دینی مدرسے کو بند کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں. آپ صرف یہ بات طے کر دیجئے کہ یکساں نظام تعلیم ہوگا پوری قوم کے لیے 12 سال. اس کے بعد لوگوں کو حق حاصل ہے وہ اپنی آزادانہ مرضی سے ایک دیوبندی مدرسے میں جا کے پڑھیں، بریلوی مدرسے میں جا کے پڑھیں، اہل حدیث مدرسے میں جا کے پڑھیں، وہ ایک میڈیکل کالج میں جا کے پڑھیں، کچھ نہیں ہوگا. کیا آپ کو لگتا ہے کہ مستقبل قریب میں یہ ممکن ہے؟ مستقبل قریب یا کل ممکن ہے اگر ہم آج اس کا فیصلہ کر لیں کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے. جب کبھی آپ کے اندر کسی چیز کی ول پیدا ہو جاتی ہے بڑے بڑے کام کیے جا سکتے ہیں. جن لوگوں نے یہاں موٹر وے بنانے کا فیصلہ کیا تھا کوئی معمولی منصوبہ تھا؟ جنہوں نے لاہور کے اندر پیٹرول پمپ اڑانے کا فیصلہ کیا کوئی معمولی چیز تھی؟ یہاں بعض مزارات موجود تھے، ان سے سڑکیں نکال دی گئیں، یہ کوئی معمولی بات تھی اس قوم کے اندر؟ میں تو کوئی بڑی بات نہیں کہہ رہا، میں یہ کہتا ہوں آپ آج فیصلہ کریں اس بات کا کہ اس قوم میں 12 سال کی تعلیم کی ذمہ داری ریاست کی ہے اور یہ تعلیم اعلیٰ ترین معیار پہ ملنی چاہیے. اور اس تعلیم میں آپ کوئی باعث پیدا نہ کریں، یہ تعلیم ہونی چاہیے بنیادی سکلز کی. یہ جو میں نے لینگویجز کی بات کی. ٹھیک ہے خان صاحب، یہاں پہ آج کی گفتگو کو اگلے پروگرام تک موقوف کرتے ہیں. ناظرین، اگر چوری کے 100 اور چور پکڑنے کے 101 طریقے ہوتے ہیں تو اسی طرح سینکڑوں مسائل کو حل کرنے کے لیے ہزاروں طریقے موجود ہوتے ہیں. شرط صرف نیت، محنت اور خلوص کی ہے. اگلے پروگرام میں ہم وطن عزیز کے حالات کے حوالے سے آج ہی کی گفتگو کو اپنے شرکاء اور محترم جاوید احمد غامدی کے مابین جاری رکھیں گے، مگر تب تک کے لیے مجھے اور پروگرام غامدی کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. غامدی ایٹم بم سے بھی زیادہ ہماری ضرورت یہ تھی کہ ہماری قوم کا ایک ایک بچہ پڑا ہوا. نوجوانوں کو ڈی پولیٹیسائز کیا جا رہا ہے، انہیں ان کے حقوق کی آگہی نہیں دی جا رہی. آپ خود دیکھیں تو پاکستان میں اتنے ایجوکیشن کے سسٹم ہے، مدرسے کا ہے، اردو میڈیم میں میٹرک کراتے ہیں، انگلش میڈیم میں. تو جب یہ سب کے سب پڑھ کے باہر نکلتے ہیں تو ایک عجیب قسم کا معاشرہ وجود میں نہیں آ جاتا. اگر میں ایک اچھا شاعر یا ایک اچھا گٹارسٹ بننا چاہتا ہوں تو مجھے فورس کیا جاتا ہے کہ تم انجینئرنگ کرو. صاحب، آج پاکستان میں سیاسی جماعتوں کے بیچ میں جو لڑائی ہے وہ نظریے کی نہیں، حصے کی لڑائی ہے. ہر غلط کڑوے فیصلے کو ملک و قوم کے وسیع تر مفاد کی شکل میں گھول دیا جاتا ہے. آئین کو جو لوگ جوتوں تلے رونتے ہیں وہ ہمیں لنڈن کی میوزک شاپس میں گردن میں سریا لیے دکھائی دیتے ہیں. اٹلی اور کیریبین میں کروز شپس کی وہ سیریں کرتے پھر رہے ہیں اور عوام سوائے خون کے آنسو رونے کے کچھ نہیں کر پاتے. تو صاحب، کیا پاکستان کے عوام اور حکومت چھوٹے اور بڑے لیول کے پپٹس ہیں اور اصل مداری کہیں اور بیٹھے ہیں؟ ایسا ہی ہوتا ہے، دنیا بھر میں اسی طرح ہوتا ہے. جب عوام باشعور نہیں ہوتے، ان کی تعلیم و تربیت کا صحیح اہتمام نہیں ہوتا، تو اسی طرح بہت سی قوتیں اور بہت سے تالے آزما ان کو کٹ پتلیوں کی طرح نچاتے رہتے ہیں. عوام کے شعور کو جب آپ بلند کر دیتے ہیں اس کے بعد یہ ناممکنات میں سے ہو جاتا ہے. آپ مغرب کا مطالعہ کریں، وہاں جو تبدیلی آئی ہے وہ بھی ایک دن میں نہیں آئی، 2-3 صدیوں میں آئی ہے. آپ اس تبدیلی کے ابتدائی مراحل کا اگر مطالعہ کریں گے تو ایسی ہی آپ کو تصویریں وہاں بھی ملیں گی. لیکن اب وہ وقت آ گیا ہے کہ کوئی تالے آزما جرنیل آئین توڑ دے. برطانیہ میں تصور کر سکتا ہے، امریکہ میں تصور کر سکتا ہے، فرانس میں تصور کر سکتا ہے. یہ کیسے ہوا ہے؟ کیا وہاں کی فوج کے پاس ہتھیار نہیں ہوتے؟ کیا ان کے پاس کمان نہیں ہوتی؟ کیا ان کا کوئی چیف آف آرمی اسٹاف نہیں ہوتا؟ یہ سب کچھ ہوتا ہے. قوم اتنی تربیت یافتہ ہو چکی ہے کہ وہ یہ جانتے ہیں کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. قوم اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگی. میں بار بار یہ حوالہ آپ کو دے رہا ہوں کہ ہم نے یہاں پر عدلیہ کی بحالی کی تحریک چلائی. میں معذرت کے ساتھ عرض کروں گا، عوام کس وقت باہر نکلے؟ جب سیاسی قیادت ان کو بلانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی. اس سے پہلے نہیں نکلے. اس سے پہلے سول سوسائٹی 1500 1600 2000 اس سے زیادہ لوگ اکٹھے نہیں کر پاتی تھی. کبھی ایسا ہوتا کہ پہلے دن ہی 10 لاکھ 20 لاکھ عوام سڑکوں کے اوپر موجود ہوتے اور وہ اس شعور کے ساتھ ہوتے کہ نہ کسی کی نکسیر پھوٹے گی، نہ کوئی بتی ٹوٹے گی. ہم پورے امن کے ساتھ
اپنا نقطہ نظر بیان کر رہے ہیں تو آپ دیکھتے کہ یہ تبدیلی پہلے دن آ جاتی ہے. لیکن وہ بات تو آپ کی بالکل درست ہے، لیکن اب بات یہ بھی تو ہے نا کہ جنرل چارلس ڈگال نے فرانس میں 15-16 سال حکومت کی، وہ ایک آمر تھے. مہاتیر محمد نے ملائیشیا کے اوپر حکومت کی اور ان کی پارٹی UMNO امنو کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ انڈر مہاتیر نو آبجیکشن. پھر ہماری جو گلف سٹیٹس ہیں وہاں دبئی میں، شارجہ میں، سعودی عرب میں، قطر میں، وہاں ایک بادشاہتی نظام قائم ہے، کوئی جمہوریت قائم نہیں ہے، لیکن وہاں بھی عوام شیر اور بکری ایک گھاٹ پر پانی پیتے نظر آتے ہیں. تو کیا اگر ایک غلط ڈکٹیٹر صحیح فیصلے کرے تو کیا عوام کو اسے قبول کرنا چاہیے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ڈکٹیٹر صحیح فیصلے کرے گا، اگر اس نے غلط فیصلے کر دیے تو اس کی تبدیلی کا راستہ کیا ہوگا؟ یہ ٹھیک ہے کہ ایسے بادشاہ دنیا میں رہے ہیں، ایسے عامر بھی رہے ہیں جنہوں نے اپنی قوموں کی کچھ خدمت کی ہے، لیکن جس وقت ہمیں انتخاب کرنا ہے ایک بہتر نظام کا تو پھر ہم جمہوریت ہی کا انتخاب کریں گے. جمہوریت ایک بہتر نظام ہے اور دنیا کے اندر کوئی سیاسی نظام بھی آخری درجے میں پرفیکٹ نہیں ہو سکتا. جمہوری طریقے سے ہم نے ایک آئین بنا لیا، ہم نے جمہوریت کو ایک اصول کے طور پر مان لیا. سوال یہ ہے کہ اب یہاں ڈکٹیٹر آئے گا کہاں سے؟ یہ کام تو اس سے پہلے کرنا تھا نا. عوام خود مٹھائیاں بانٹتے ہیں جب وہ لوگ آتے ہیں. یہی تو حادثہ ہے. یہ حادثہ اس وقت تک ہوتا رہے گا جب تک عوام کے شعور کو ہم بیدار نہیں کرتے. میں تو اسی لیے کہتا ہوں کہ آپ اصل میں نتائج سے اصلاح کا آغاز کرنا چاہتے ہیں اور یہ ہماری قوم کا مزاج ہے. یعنی وہ یہ چاہتی ہے کہ اوپر سے کوئی اصلاح ہو جائے. پہلے ہمیں اپنے عوام کی طرف رجوع کرنا ہوگا اور ہمارے عوام میں بہت اچھے صحافی پیدا ہوئے ہیں، بہت اعلیٰ درجے کے مذہبی رہنما پیدا ہوئے ہیں، بہت اچھے دانشور پیدا ہوئے ہیں، بہت اچھے اساتذہ پیدا ہوئے ہیں. سوال یہ انہوں نے اپنی قوتوں اور صلاحیتوں کو رخ کس طرف؟ کیا انہوں نے قوم کو حقیقت پسند بنایا؟ انہوں نے قوم کی ایجوکیشن کے منصوبے بنائے؟ مسائل سے چھٹکارا نہیں مل سکتا کہ وہ ان چیزوں کی طرف توجہ دیں. دیکھیے بات یہ، دنیا کے اندر کیا اقتصادی مسائل پہلے حل ہوئے تھے؟ ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے. ایک انسان جو انتہائی غربت کی زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے وہ بھی گرد و پیش سے بے خبر نہیں ہوتا. آپ دیکھیے ان سیاسی معاملات میں بھی جن میں ہم نے تھوڑا بہت قوم کے اندر بیداری پیدا کرتی ہے، غربا اپنا کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ سارے کام یکساں اور ایک خاص طریقے کے مطابق ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ ان میں سے کسی ایک چیز کو پہلے آپ کسی لیبارٹری میں تیار کر لیتے ہیں یا کسی جگہ اس کی پنیر لگا لیتے ہیں، پھر اس کے بعد قوم ہے، قوم کے اندر متنوع لوگ ہوں گے، قوم کے اندر متنوع خیالات ہوں گے، رجحانات ہوں گے، ان کے اندر آپ کو راستہ نکالنا ہے. ہمیں صرف چند بنیادی چیزوں کو دیکھنا چاہیے. تو میں نے ان بنیادی چیزوں کی نشاندہی پچھلی نشست میں کر دی تھی کہ ایک تو ہمیں اس بات کی تعلیم دینی چاہیے اپنی قوم کو کہ ہم حقیقت پسند بنیں. جس پوزیشن میں ہم ابھی نہیں ہیں، جو چیز آج ہم حاصل نہیں کر سکتے اور جو ہر حال میں کل حاصل ہونی ہے، اس کو آج حاصل کرنے کی کوشش نہ کریں. اگر آپ رات کے 12 بجے اس خواہش میں مبتلا ہو جائیں کہ آفتاب طلوع ہو جائے تو قدرت کے نظام کے تحت وہ نہیں ہوگا. اس کا ایک وقت ہے ہونے کا. ہم اصل میں کرتے یہ ہیں کہ قبل از وقت چیزوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس سے ہماری ترجیحات بدل جاتی ہیں، ہمارے وسائل اور چیزوں پر خرچ ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور ہم ان چیزوں کو اپنے لیے بہت بڑا مسئلہ بنا لیتے ہیں جو آپ سے آپ حاصل بالکل درست فرما رہے ہیں. کیونکہ چائنا نے بھی ایک بہت بڑی قوت ہوتے ہوئے بھی تہیہ کر رکھا ہے کہ وہ 2020 سے پہلے اپنے آپ کو کسی بھی فوجی تنازع میں ملوث نہیں کرے گی. وہ اپنی ایک انڈسٹریل امپائر بنا رہے ہیں، وہ اپنی ایک نالج امپائر کھڑی کر رہے ہیں. اب آپ پاکستان میں دیکھ لیں، آپ کو ہر چوک پہ توپ، جہاز، آبدوز، یعنی ایک پوری قوم کو ایک عسکری جنگی کیا کہتے ہیں اس کے اندر جو سائیکالوجی میں اندر اس کے اندر شامل کیا جا رہا ہے. تو آپ اس رویے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ رویہ ہے کہ جس نے ہمیں بربادی کے کنارے پر پہنچا دیا ہے. آپ دیکھیے کہ تائیوان اگر چین آج فیصلہ کر لے تو چند گھنٹوں کے اندر مفتوح ہو جائے گا، لیکن اسے معلوم ہے کہ اس کے نتائج کیا نکلیں گے. بین الاقوامی برادری کا رد عمل کیا ہوگا، دنیا کی اس وقت کی سپر پاورز کا رد عمل کیا ہوگا، اس کے اس اقدام کے نتیجے میں اسے کیا کچھ بھگتنا پڑے گا. تو وہ اس طرف آنکھ بھی نہیں اٹھاتے، اپنا حق اور اپنا استحقاق قائم رکھتے ہیں. ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں بدقسمتی سے ایسے لوگ موجود ہیں جن کے اوپر ایک جنون کی کیفیت طاری رہتی ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو اصل میں بندوق چلانی ہے اور اس کے ذریعے سارے مسائل حل کر اس میں آپ کو دنیا میں جو عالمی ٹریڈ میں سب سے پہلے نمبر پر فروخت ہونے والی چیز ہے وہ اسلحہ ہے، دوسرے نمبر پر فارماسیوٹیکل پروڈکٹس ادویات ہیں اور تیسرے نمبر پر پیٹرولیم ہے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ پاکستان جیسی جو کلائنٹ سٹیٹس ہیں ان کے اوپر اسلحہ خریدنے کا دباؤ اوپر سے آتا ہے؟ یہ تو ہمیں کرنا چاہیے کہ ہم اس طرح کے دباؤ کو قبول کرنے کے بجائے اپنی داخلی استحکام کی طرف توجہ دیں. اعلیٰ لیڈرشپ کرتی کیا ہے؟ اعلیٰ لیڈرشپ کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ عوام کی رو میں نہیں بہہ جاتی اور نہ بین الاقوامی دباؤ کے تحت فیصلے کرتی ہے، وہ اپنے فیصلے کرتی ہے. اور جب تک ہم اپنے فیصلے نہیں کرنا سیکھیں گے، اپنے فیصلے ممکنہ فیصلے، ہمارے یہاں صورتحال یہ ہے کہ ہم اصل میں آئیڈیلزم کا شکار ہوتے ہیں. آپ دیکھیے نا، مثال کے طور پر آپ اگر مجھ سے پوچھیں
کہ کشمیر کے مسئلے کا کیا حل ہے، آپ پوچھیں فلسطین کے مسئلے کا کیا حل، اس کا ایک منصفانہ حل ہوگا، یہ کتاب میں لکھا جائے گا، ایک ممکن حل ہوگا، اس ممکن حل پر آپ کو اکتفا کرنا ہوتا ہے، اور ممکن حل پر جب آپ اکتفا کر لیتے ہیں تو وقت کے ساتھ منصفانہ حل کی طرف بھی بڑھنے کے امکانات پیدا ہو جاتے ہیں۔ ہم پہلے ہی مرحلے پر گفتگو کریں گے منصفانہ حل کی، نتیجہ کیا نکلے گا؟ اتنی بے بصیرت ہے ہماری قیادت کہ ہمیں فلسطین کے بارے میں جو کچھ سن 48 میں مل رہا تھا، آج اس سے ہم نصف کے بارے میں ترستے ہیں، وہ بھی نہیں ملتا۔ ہمیں کشمیر کے معاملے میں جو کچھ سن 80 میں مل رہا تھا، آج ہم تصور نہیں کر سکتے کہ وہ ہمیں مل سکتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم ممکنات پر کبھی اکتفا نہیں کرتے۔ بہترین لیڈرشپ وہ ہوتی ہے جو یہ دیکھے چیزیں دنیا میں انصاف کی میزان میں نہیں تولی عوام جائے۔ کے پاس تو کوئی اور چوائس ہی نہیں ہے نا، اس کے پاس تو صرف ایک عام آدمی کے پاس یہی چوائس ہے کہ یا وہ تیر پر نشان لگائے یا وہ شیر پر نشان لگائے، شیر آ کر تیر کو سائڈ پہ کر دے اور تیر آ کر شیر کو سائڈ پہ کر دے، یا دونوں ہاتھوں میں ہاتھ ملا کر عوام وہیں کے وہیں۔ دونوں کو آپ جمہوری پروسیس میں سے گزرنے دیجئے، آپ حیران رہ جائیں گے، دونوں تبدیل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ ہم نے اصل میں جمہوری پروسیس کو بار بار روکا ہے، ہم اپنے عوام پر اعتماد بھی نہیں کرتے، ان کو فیصلہ کرنے دیجئے، وہ بڑے صحیح فیصلے کریں گے۔ آپ دیکھیں، آپ نے صوبہ سرحد میں ایک فیصلہ کرایا، معلوم ہوا کہ ایک مذہبی طوفان کی طرح ایک جماعت ہے جس کو وہاں پہ اکثریت حاصل ہو گئی ہے۔ اس کے بعد آپ نے لوگوں کو موقع دیا اور آپ نے دیکھا کہ اس طرح انہوں نے میدان صاف کر دیا کہ کہیں کوئی روشنی نظر نہیں آتی، دیکھا جائے تو۔ یہ جو صورتحال ہے، یہ صورتحال جمہوری پروسیس کے، جمہوری عمل کے چلنے سے آپ پیدا ہوتی ہے۔ اس وقت جو لوگ آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ اپنے آپ کو تبدیل کرنے پہ مجبور ہو جائیں گے اگر آپ بار بار ان کو عوام کے پاس جانے دیں۔ تبدیلی کی توقع کیسے کر سکتے ہیں کہ جب 12 اکتوبر کو ایک ڈکٹیٹر آتا ہے تو لوگ اس کو ویلکم کرتے ہیں، مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں، اور پھر جب یہی ایک جوڈیشری آتی ہے، اس کو ریسٹور کرتے ہیں، اس کے اگینسٹ فیصلہ آتا ہے، پھر یہی قوم اس کے اگینسٹ اسی خوشی میں مٹھائیاں تقسیم کر رہی ہے۔ اور پھر ابھی کچھ پولیٹیشینز کے اخبار میں بیانات آ رہے ہیں کہ اگر ملٹری ڈکٹیٹر آ جاتے ہیں ہم انہیں ویلکم بھی کہہ سکتے ہیں، تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ میں تو اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے دانشوروں کو، ہمارے طالب علموں کو، ہمارے اساتذہ کو اپنی قوم کی تربیت کی طرف بڑھنا چاہیے۔ اصل میں ہم سیاسی نتائج سے ابتدا کرتے ہیں، سیاسی نتائج ہمیشہ سماجی عمل کا نتیجہ ہوا کرتے ہیں۔ سماجی عمل کو موضوع بنائیے، ہمارا سماجی عمل کمزور اور پست ہے تو ہم سیاسی نتائج کو پہلے ٹارگٹ کر لیتے ہیں۔ ہمارے ہاں کے جتنے دانشور ہیں، جنہوں نے جماعتیں بنائیں، جنہوں نے تنظیمیں بنائیں، جنہوں نے جدوجہد کی، جو روز کالم لکھتے ہیں، ہمارے صحافی، آپ دیکھیے ان کا موضوع ہی سیاست ہے، جبکہ ہمارا موضوع ہمارا سماج ہونا چاہیے۔ ہمارے سماج کے اندر کیا خرابیاں اور برائیاں ہیں، ہماری قومی نفسیات میں کیا مسائل ہیں، ان کو ہم کبھی موضوع نہیں بناتے۔ ابھی آپ دیکھیے نا کہ مثال کے طور پر آپ کسی وقت گفتگو سن رہے ہیں اپنے لیڈروں کی، تو ان کا موضوع گفتگو کیا ہوگا؟ ان کا موضوع یہ ہوگا کہ امریکہ کے جرائم بیان کریں گے، فلاں قوم کے، مغربی قوموں نے اس طریقے سے ہمارے خلاف سازشیں کر رکھی ہوئی ہیں، ہمارے یہاں ریلی نکلے گی، گو امریکہ گو ریلی نکلے گی، امریکہ کیا کرتا ہے، اس کے مظالم کیا ہیں، اس کی اخلاقیات کیا ہے، اس سب سے میں واقف ہوں، اس معاملے میں دو رائے نہیں ہو سکتی۔ لیکن میں آپ کو مثال دیتا ہوں، قرآن مجید کو دیکھیے، بنی اسرائیل کی قوم ہے جس کو خدا نے خود منتخب کیا، اپنے زمانے کی مسلمان قوم ہے، 2000 سال تک انبیاء ان میں بھیجے گئے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ اس قوم کے اوپر جب انحطاط آیا، زوال آیا، قرآن مجید تبصرہ کرتا ہے شروع سے لے کے آخر تک اس پوری قوم پر، پہلی 5 صورتیں تو اسی پر تبصرہ ہے۔ آپ کسی ایک جگہ نہیں دیکھیں گے کہ جن قوموں نے ان کو روند ڈالا، اس وقت کی جو سپر پاورز ان پر حملہ آور ہوئیں، ان کے بارے میں کوئی بات کہتا ہے، نہ سازش کا لفظ استعمال کرتا ہے، نہ اس نوعیت کی مزاحمت کی تحریکیں برپا کرنے کے لیے کہتا ہے، وہ کہتا ہے داخلی احتساب کرو، تم نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ اور آپ حیران حضرت علی کا بھی تو قول ہے نا کہ جو حکومتیں کفر پر مبنی ہوں وہ قائم رہ سکتی ہیں، جو ناانصافی پر مبنی ہوں وہ قائم نہیں رہ سکتی۔ یہ بات یہ ہے کہ ناانصافی جو ہے اس کو بھی ختم کرنے کے لیے آپ کو داخلی احتساب کرنا ہے نا۔ تو میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ قرآن کو پڑھ جائیے، حد ہو گئی ہے اس معاملے کی کہ سورہ بنی اسرائیل میں جو بابل کی سلطنت کے لوگ حملہ آور ہوئے ہیں، اس زمانے کا امریکہ سمجھ لیجئے، تو قرآن کیا کہتا ہے کہ تم نے جب اپنے آپ کو برباد کر لیا تو عباد لی اولی باسن شدید، میں ایک بڑی قوت میں جو میرے بندے تھے ان کو اٹھا کے لایا تاکہ تمہیں سزا دے۔ جی آپ۔ تبدیلی یہ آئی ہے کہ پاکستان کو دنیا بھر میں سب سے خطرناک ملک قرار دے دیا گیا ہے۔ یہاں پر لوگ باہر نہیں نکل رہے گھروں سے کیونکہ ہر سڑک پر معصوم لوگوں کی جان لی جا رہی ہے۔ تو اس میں عوام کیا کر سکتی ہے؟ عوام کا شعور اگر بلند ہو اور وہ جذباتی نعروں کے پیچھے نہ جائیں تو اس طرح کی پالیسیاں کبھی بنے ہی نہ۔ یہ جو ہمارے ہاں پالیسی بنائی گئی کہ ہم کو افغانستان میں اپنی مرضی کی حکومت قائم کرنی ہے اور ہمیں ایک اسٹریٹجک ڈیپتھ حاصل کرنی ہے
اور ہمیں کشمیر کو بھی بزور بازو حاصل کرنے کی جدوجہد کرنی ہے، اور اس کے لیے دنیا کے سارے بین الاقوامی معاملات کو پس پشت ڈال کر ہمیں ایک پراکسی وار شروع کرنے کا اختیار اور حق حاصل ہو گیا ہے۔ یہ جو سب کچھ ہم نے کیا یہ ہمارا کیا ہوا ہے، اور یہ جب ہم نے کیا تو کیوں کرنے میں کامیاب ہوئے؟ اس لیے کہ ہمارے عوام کی کوئی اخلاقی تربیت نہیں ہوئی، ان کو اس کا احساس نہیں تھا کہ یہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اگر ہم نے ان کو مذہبی تربیت دی ہوتی، اخلاقی تربیت دی ہوتی، ان کے شعور کو بہتر کیا ہوتا، سب تربیت آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت دے سکتی ہے یا عوام خود لے سکتی ہے، اور کیسے؟ بات یہ خدا کا جو نظام ہے وہ نظام وہی ہے، بڑا وہ اچھا نظام ہے۔ اس کے اندر ہوتا کیا ہے، عوام کے اندر ایسے اہل دانش پیدا ہوتے ہیں، ایسے اہل بصیرت پیدا ہوتے ہیں کہ جو اپنی قوم کو حقیقت پسند بناتے ہیں، اس کا شعور بہتر کرتے ہیں۔ یہی چیزیں پھر ریفلیکٹ ہوتی ہیں حکومت میں بھی اور سیاست کے اندر بھی۔ وہ اہل دانش کہاں پر ہیں؟ آپ ہیں، میں ہوں، ہم لوگوں کو یہ کام آگے بڑھ کرنا ہے۔ جب ہم یہ گفتگو کرتے ہیں تو اصل میں تبدیلی کی ابتدا کر دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تبدیلی شروع ہو گئی ہے جب ہم نے یہ بات چیت کرنا شروع کر دی ہے۔ لیکن آپ کیا اس بات کی گارنٹی دیکھ سکتے ہیں کہ اگر اس اسٹوڈیو سے میں باہر جاؤں تو یہاں پہ باہر میں سیف ہوں، یا کوئی دھماکہ نہیں ہوگا، یا کوئی جانیں نہیں ضائع ہوں گی؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ خطرات سے تو دنیا کا کوئی گوشہ بھی پاک نہیں ہے۔ ہم ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جس کے اندر یہ خطرات بہت بڑھ گئے ہیں، لیکن ان کے اندر کیا ہم جی نہیں رہے؟ کیا ہم اپنی معاش کی جدوجہد نہیں کر رہے؟ کیا ہم باقی معاملات کو انجام نہیں دے رہے؟ تو کیا ہم اپنی قوم میں شعور پیدا کرنے کی اگر جدوجہد کرتے ہیں تو ہم جہاد نہیں کریں گے؟ اس سے بڑا جہاد کوئی نہیں ہے کہ اس وقت ہم اپنی قوم کو حقیقت پسند بنائیں، اس کے اندر شعور پیدا کریں، اس کے اندر داخلی احتساب کا جذبہ پیدا کریں، اسے یہ بتائیں کہ سازشوں کے افسانے کہنے اور مزاحمت کی تحریکیں چلانے سے دنیا کے اندر قومیں بنا نہیں کرتی کبھی بھی۔ نام نہاد کچھ آزادی حاصل ہو جایا کرتی ہے، قوم بنتی ہے داخلی احتساب سے۔ آپ دیکھیں آپ کیا ہیں، اور قرآن کی روشنی میں دیکھیں کہ بنی اسرائیل کے ساتھ اس نے کس لب و لہجے میں خطاب کیا ہے۔ کیا یہاں سے خطاب کیا کہ بابل کی قوم بڑی ہی ظالم ہے اور انہوں نے سازشیں کر کے تم کو تباہ کر دیا ہے اور اٹھو اس کے خلاف، اٹھ کے جدوجہد کرو، یہاں سے بات شروع کی؟ انہوں نے کہا تم ہو کہ تمہارے اخبار، تمہارے رہبان، تمہارے علماء، تمہارے فقہا جنہوں نے اپنے اخلاقی شعور کو آخری پستی میں پہنچا دیا ہے، تم ہو کہ جو سود کھاتے ہو، تم ہو کہ جو ایمان رکھتے ہو ان چیزوں کے اوپر جو توہمات پر مبنی ہے۔ یہ تمہارا کردار اور تمہاری سیرت ہے جس کے نتیجے میں تم پر یہ افتاد ہے۔ ہم صاحب آپ بار بار ایک لفظ استعمال کر رہے ہیں قوم کا۔ ہم صاحب اب جاپان میں جاپانی قوم رہتی ہے، روس میں روسی قوم رہتی ہے، اسی طرح برطانیہ میں برطانوی قوم بستی ہے۔ اب پاکستان میں بدقسمتی سے پاکستانی قوم موجود نہیں ہے۔ جو پاکستان کے مغربی سرحد کی طرف جو لوگ رہتے ہیں وہ ہندوستان کے اندر سے اپنی روٹس تلاش کرتے ہیں، جو بلوچستان کے پاس رہتے ہیں وہ ایران کے اندر اپنی روٹس تلاش کرتے ہیں، جو صوبہ سرحد میں رہتے ہیں وہ افغانستان کے اندر اپنی روٹس تلاش کرتے ہیں۔ ایک ملغوبہ ہے مختلف ڈیموگرافک گروپس کا۔ تو اس قوم کو وجود میں لانا کیسے ممکن ہے صوبائی عدم مرکزیت کے فوائد کو مد نظر رکھتے ہوئے؟ نہیں، دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر آپ اس قوم کو وجود میں لانا چاہتے ہیں تو اس کا راستہ بھی یہ ہے کہ آپ جمہوریت کے حقیقی نتائج روب عمل ہونے دیجئے۔ ہمارے ہاں ہم نے صوبائی خود مختاری کے معاملے میں بھی اسی طرح کے جرائم کا ارتکاب کیا ہے۔ آپ نے جب مختلف یونٹس کو ملا کے ایک نظم بنایا ہے تو آپ لوگوں پہ اعتماد کریں اور ان کو آزادی دیں۔ وہ آزادی جب انہیں دیں گے تو ان کے اندر آزادی کا شعور پیدا ہوگا، اور جب وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہوں گے تو اس سے مرکز مضبوط ہوگا۔ ہم نے اس کی ترتیب بھی الٹ دی۔ یہی وجہ ہے کہ آج 60 سال گزرنے کے بعد بھی ہمارے ہاں کی مختلف قومیتیں اپنے لیے بعض اختیارات کا مطالبہ کر رہی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ان اختیارات کو آج آپ زیر بحث لائیے، ان میں سے کون سی چیز ہے جس پر آپ اعتراض کر سکتے ہیں؟ اینالسٹس کی ایک رائے یہ بھی ہے کہ جنرل پرویز مشرف نے جو کچھ اچھے اقدامات کیے ان میں سے ایک بلدیاتی نظام کا قیام بھی تھا، ناظم تھے، لوگوں کے مسائل ان کی گلیوں میں ہی حل ہو جایا کرتے تھے۔ اب اس نظام کو حکومت ختم کر کے پھر ایک کمشنری نظام لا رہی ہے، بلکہ لا چکی ہے۔ تو غالب صاحب حکومت تو جو کیا کہتے ہیں عوام ہیں اور حکومت ہیں وہ تو ایک آنکھ مچولی کھیل رہے ہیں، کبھی ایک کو سبقت حاصل ہو جاتی ہے تو نیا نظام آ جاتا ہے، دوسرے کو سبقت حاصل ہو جاتی ہے تو پھر پرانا نظام آ جاتا ہے، یعنی کسی چیز میں بھی کنسسٹنسی نہیں ہے۔ نہیں ہوگا کچھ بھی اگر آپ بار بار کی مداخلت نہیں کریں گے تو، یعنی آپ کچھ دیر چلنے دیجئے، آپ دیکھیے لوگ احتساب کر کے استحکام پیدا کر دیں گے، ادارے خود اپنے وجود کو منوانا شروع کر دیں گے۔ جب آپ درمیان میں آ کے مداخلت کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد پیوند کاری کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو شخص بھی بندوق کے زور پر آئے گا اور آ کر کچھ اصلاحات کرے گا اس کی اچھی اصلاحات بھی نہیں چلیں گی۔ آپ اس بلدیاتی نظام کی حمایت کرتے ہیں؟ دیکھیے بلدیاتی نظام ہونا چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن بلدیاتی نظام کس صورت میں ہونا چاہیے؟
بلدیاتی نظام صوبوں کے اختیار میں ہونا چاہیے یا اس کے لیے آپ ریاستی سطح کے اوپر مرکزی اقدامات کریں. یہ کیے ان لوگوں نے, اس کا نتیجہ یہی ہونا تھا. ہمارے ہاں کوئی کام بھی صحیح طریقے سے نہیں ہونے دیا جاتا. سوال یہ ہے کہ بلدیاتی نظام تو آج کی پیداوار نہیں, یہ تو انگریزوں نے یہاں قائم کر دیا تھا, انہوں نے اس کو متعارف کرا دیا تھا, مقامی حکومتوں کا نظام. یہ مقامی حکومتوں کا نظام کیسا ہونا چاہیے؟ اس کو صوبوں کے اختیار میں ہونا چاہیے, مرکز کے اختیار میں ہونا چاہیے. یہ چیزیں ہیں کہ جن کو آپ جب درم برم کرتے ہیں اور اس کے بعد فوجی مداخلت کے ذریعے سے آئین کو پامال کرتے ہیں تو پھر ایسا ہی. صوبوں کو اختیارات دے کر انہیں مضبوط کر کے آپ امریکہ کی طرح فیڈریشن کو مضبوط کریں گے, کمزور نہیں کریں گے. تو احساس یہ ہے کہ آپ جتنی آپ کے ہاں قومیتیں موجود ہوتی ہیں, انتظامی سطح پر موقع دیجئے ان کو کہ وہ اپنے شخصیت کا اظہار کر سکیں. آپ اپنے پڑوس میں دیکھیے, بھارت نے لسانی بنیاد پر بہت سے صوبے بنا دیے, بہت سی ریاستوں کو صوبوں کی صورت دے دی ہے, ان ریاستوں کو بھی تقسیم کر دیا ہے. اس سے کوئی قیامت نہیں آ گئی. ہمیں آخر اس میں کیا معنی ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جتنا زیادہ چھوٹا یونٹ بنتا ہے اتنا زیادہ لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں, ایک مقامی حکومت کا احساس پیدا ہوتا ہے. تو یہ چیز آپ کیوں نہیں ہونے دیتے؟ کیا وجہ ہے, کیا معنی ہے اس کے اندر؟ اور صوبائی خود مختاری دیجیے لوگوں کو, یعنی جو قومیتیں یہاں موجود ہیں ان کو اپنا اظہار کرنے دیجیے. بیوروکریسی, حکومت, فوج مل کر پاکستان کی پالیسیز بناتے ہیں. آپ کے خیال میں کیا ایسی چیز ہے جو انہیں اس بات پر مجبور کرتی ہے کہ وہ چھوٹے صوبوں کو ان کے حقوق نہ دیں اور ہر اختیار اپنے پاس رکھیں؟ میں تو خود حیرت زدہ رہ جاتا ہوں. جب گفتگو کی جاتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ ہر آدمی اس بات کو مانتا ہے, لیکن اس کے بعد جس وقت عملی اقدامات کا موقع آتا ہے تو یہی صورت ہوتی ہے. اس کا بھی حل یہی ہے کہ پارلیمنٹ کو اپنا کام کرنے دیا جائے. ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ جس وقت عوام کی تربیت آہستہ آہستہ ہوتی چلی جاتی ہے اور سیاسی قوتیں فیصلے کرنے کے لیے کوئی راستہ نہیں پاتی, یعنی ان کے پاس بھی پھر ایک ہی راستہ باقی رہ جاتا ہے کہ وہ صحیح سمت میں فیصلے کریں. ٹھیک ہے جی, آپ پوچھیے. میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ عوام میں شعور آنے کے باوجود بھی تبدیلی کیسے آ سکتی ہے؟ آپ ایک تبدیلی کا ذکر کرتے ہیں جو جوڈیشری کی بحالی تھی, اس میں بھی ایک قیادت موجود تھی اور وہ ایک ایسی قیادت تھی جس کو پولیٹکس کی ساری اپس اینڈ ڈاؤنس کا پتہ تھا, ان کو پتہ تھا وہ کس ایکسٹینٹ تک جا سکتے ہیں. ہمارے پاس کوئی اور اس طرح کی کوئی اگزامپل نہیں ہے تبدیلی کی. عوام آخر پہلا سٹیپ کہاں سے اٹھا سکتے ہیں؟ ایک اور ہمارے پاس اگزامپل وہ سرفراز نعیمی صاحب کی ہے, ان کو شہید کر دیا گیا. وہ ایک شخصیت تھے جنہوں نے آواز اٹھائی تھی, جنہوں نے ایک سٹیپ لینے کی کوشش کی تھی. آخر عوام کہاں سے پہلا سٹیپ لیں؟ انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ اپنے قلم سے اظہار کرتا ہے, زبان سے اظہار کرتا ہے. آج آپ کے پاس بہت سے جدید ذرائع پیدا ہو گئے ہیں جن کا آج سے ایک صدی پہلے تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا. وہ میسر ہیں آپ کو, آپ لوگوں کے بیڈ روم تک پہنچ سکتے ہیں. اس سے اگلا قدم کیا ہوتا ہے؟ اس سے اگلا قدم یہ ہوتا ہے کہ باشعور لوگوں میں تنظیم پیدا کی جائے. طالب علموں کی ایک قوت ہے, وہ اپنے تعلیمی اداروں کے اندر شعور پیدا کرنے کی مہمیں چلائیں, یعنی سیاسی مقاصد کے لیے کام کرنے کی بجائے اور سیاسی جماعتوں کا اعلیٰ کار بننے کی بجائے وہ اس مقصد کے لیے کام کریں. چھٹیوں میں نکلیں, اپنی قوم کو تعلیم دیں, بالغوں کو تعلیم دیں, ان کا شعور بلند کریں. ان چیزوں پر جن چیزوں کا آپ سمجھتی ہیں کہ آپ کی قوم کے اندر تبدیلی آنی چاہیے, دیہات میں جا کے ورکشاپس منعقد کریں اور اس طریقے سے اس کو ایک مشن بنا کے کام کریں. اسی طریقے سے دیکھیں کہ آپ کی موجودہ سوسائٹی کے اندر اعلیٰ درجے کے لوگ مذہب میں, اعلیٰ درجے کے لوگ دانش میں, اعلیٰ درجے کے لوگ فلسفے اور حکمت میں, اعلیٰ درجے کے لوگ تاریخ کے مطالعے میں کون لوگ ہیں. ان لوگوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزاریں. آہستہ آہستہ آپ یہ دیکھیں گے کہ قیادت بھی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے. ہم کبھی پہلا قدم نہیں اٹھاتے, ہم چاہتے ہیں آخری قدم اٹھا کر قدرت ہمارے لیے فیصلہ کرے. میرا آپ سے کویشچن یہ کہ بات ہو رہی ہے تبدیلی کی, شعور کی, اور ہم سب کو پتہ ہے کہ بیسیکلی آپ کو شعور علم سے آتا ہے. یعنی ہم نے یہ دیکھا کہ بے نظیر کا کیس ہوا, بے نظیر مطلب حادثے میں جاں بحق ہو گئی, اس کے بعد سمپتھی میں ان کو سارے ووٹ پڑ گئے, اور لوگوں نے یہ نہیں دیکھا کہ بے نظیر اب نہیں رہی, انہوں نے یہ دیکھا کہ وہ مر گئی, اس نے جان دے دی اور انہوں نے جا کے اس پارٹی کو ووٹ دے دیے. اگر وہ ایک ہی رول اپلائی کر دیا جائے کہ گریجویشن یا انٹر لیول سے کم کے لوگ نہیں دے سکتے ووٹ, تو کیا اس سے تبدیلی نہیں آ سکتی؟ دیکھیے, تبدیلی اس طرح کے مصنوعی اقدامات سے نہیں آتی کبھی بھی, نہ اس طرح کی قانون سازی سے کبھی تبدیلی آتی ہے. آپ نے دیکھا ہماری پارلیمنٹ میں یہ قانون بنا دیا گیا کہ بی اے سے کم تعلیم نہیں ہونی چاہیے. جو اس سے پارلیمنٹ وجود میں آئی اس نے کیا فیصلے کیے؟ اس پارلیمنٹ کو ہم دیکھ چکے ہیں, وہ آمریت کا دست و بازو بن کر رہی. ان کے یہاں 17ویں ترمیم آئی اور جس 17ویں ترمیم کا آج ہم نام سننے کے لیے تیار نہیں ہے وہ منظور کی گئی. انہوں نے وہ سب کچھ کیا جس پر آج ہم خوشی منا رہے ہیں کہ ہماری سپریم کورٹ نے اس کو اٹھا کے ایک طرف پھینک دیا ہے. یہ سب کچھ ان لوگوں نے کیا. میرے نزدیک اصل مسئلہ یہ نہیں ہے, اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ ایک طرف جمہوری عمل کو چلنے دیں, اور جمہوری عمل کی بنیاد اس پر ہوتی ہے کہ جو بھی عوام بلوغ کی عمر کو پہنچ گئے ہیں اعتماد کریں ان کے اوپر.
جیسے جیسے وہ اس پروسیس میں شریک ہوں گے، پہلے مرحلے میں ایسے ہی ہوگا، کبھی ہمدردی کے ووٹ مل جائیں گے، کبھی جذبات کے ووٹ مل جائیں گے، کبھی لوگ ایک خواب دیکھیں گے اس کے لیے ووٹ دے دیں گے، لیکن اس عمل کو جاری رہنے دیں۔ انسان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ تجربات سے سیکھتا ہے، جب وہ تجربات سے سیکھتا ہے، آپ ذرا پیچھے مڑ کے دیکھیں، ہمارے ہاں کچھ حکومتیں قائم ہوئی تھیں ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں جب انتخابات ہوئے، ان حکومتوں کے پہلے دور میں ان کے رویے دیکھیں اور دوسرے دور میں ان کے رویے دیکھیں۔ ہمارے ہاں بعض سیاسی جماعتیں ایسی ہیں کہ جن کی لیڈرشپ کا اگر آپ ابتدائی دور دیکھیں تو وہ یہ سارے کام کر رہے تھے جن کی آج وہ نفی کر رہے ہیں، لیکن آج وہ اعلیٰ اقدار کے علمبردار بن گئے۔ تو انسان بدلتا ہے، انسان میں تبدیلی آتی ہے، صرف مسئلہ یہ ہے کہ ہم تبدیلی کا انتظار نہیں کرتے۔ وہی میں نے عرض کیا کہ صبر کے ساتھ ہم ممکنات سے جدوجہد شروع کر کے آئیڈیل تک نہیں پہنچتے، آئیڈیل سے جدوجہد شروع کر دیتے۔ سر آپ کے خیال میں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اب جو پارلیمنٹ آئی ہے اس میں گریجویشن کا جو انہوں نے رول رکھا ہے، آپ کے خیال میں کیا اس کی وجہ سے جو غلط فیصلے ہو رہے ہیں وہ ہو رہے ہیں، یا ہماری پارلیمنٹ اور ہماری پولیٹکس ہی ایسی ہو گئی ہے کہ اس میں جو بھی جائے گا، چاہے وہ جتنا بھی پڑھا لکھا ہو چاہے ان پڑھ ہو، اس کو ویسا ہی ہونا پڑے گا؟ کیونکہ الیکشن سے پہلے ہم لوگ بہت سے لوگوں کو سنتے ہیں جو بہت لاجیکل اور بہت اچھی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے بعد جا کے وہی لوگ جو ہیں وہ ایسی اقدامات کرتے ہیں یا ایسی باتیں کرتے ہیں جو بالکل ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ یہ شخص ایسی بات کیوں کر رہا ہے۔ نہیں، میں نے یہ نہیں عرض کیا کہ چونکہ لوگ پڑھے لکھے تھے اس وجہ سے انہوں نے غلط فیصلے کیے، میں نے یہ عرض کیا کہ پڑھے لکھے ہونے کے بعد بھی غلط فیصلے ہو سکتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہماری پولیٹکس کچھ ایسی سیٹ ہوگی ہے کہ ان کے پاس جا کے کوئی آپشن ہی نہیں ہوتی کہ وہ کوئی اور کسی اور قسم کے فیصلے کر سکے۔ اگلے مرحلے میں تو ایسے ہی ہوگا۔ ڈیموکریسی اس چیز کا نام ہے کہ رائے کی آزادی ہو، لوگ اختلاف کریں، کوئی کسی کو اختلاف کرنے کے بعد مارنے کے لیے نہیں دوڑے، لوگوں کو حق دیا جائے وہ اپنی بات پیش کریں، خود تنقیدی اور خود احتسابی بلکہ داخلی احتساب کا عمومی مزاج پیدا کیا جائے اور لیڈرشپ آہستہ آہستہ عوام کے سامنے جواب دہ ہوتی چلی جائے۔ تو یہ ایک عمل ہے جو جاری رہتا ہے، اس عمل کے نتائج نکلنے میں کچھ وقت لگتا ہے۔ کہ اس وقت پاکستان میں ایٹم بم موجود ہے، بجلی نہیں ہے، بجلی گھر موجود ہیں، ان کو چلانے کے لیے رقم نہیں ہے، رقم بھی موجود ہوگی شاید لیکن اس کے لیے نیت نہیں ہے۔ ایک سروے کے مطابق تھر میں اگر کوئلہ جو موجود ہے استعمال کیا جائے تو پاکستان سالانہ 20,000 میگا واٹ بجلی پیدا کر سکتا ہے اور اگلے 40 سال تک لوڈ شیڈنگ سے نجات پا سکتا ہے، لیکن ہم ایسے منصوبوں پر انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کی بجائے ہم لوگ تاجکستان سے بجلی خرید رہے ہیں، ہم لوگ ونڈو ڈریسنگ کر رہے ہیں۔ ہم سب یہ ہمارا قومی مزاج ہے، ہم کبھی بڑی منصوبہ بندی کرتے ہی نہیں ہیں۔ ہمارے اوپر ایک ایمرجنسی کی حالت جب طاری ہو جاتی ہے تو پھر ہمیں ایسے اقدامات کرنا پڑتے ہیں۔ اس وقت بھی دیکھیں آپ، حکومت جو اس کے لیے استدلال کر رہی ہے وہ استدلال یہ کر رہی ہے کہ ہمارے پاس تو وقت بہت تھوڑا ہے، اس میں تو سوائے اس کے کرائے کے یونٹ لگائے جائے ہمارے پاس کوئی راستہ ہی نہیں ہے۔ یہ کیوں وقت تھوڑا رہ گیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس سے پہلے نظام موجود تھا اس نے بروقت اقدامات نہیں کیے۔ تو میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ بالکل درست ہے کہ جب ایک طوفان آ جاتا ہے تو اس کو روکنے کے لیے آپ کو کچھ ایمرجنسی اقدامات کرنے پڑتے ہیں، لیکن ابھی آپ نے بہت سی مثالیں دیں کہ ہم اس طریقے سے اپنی انرجی کی ضروریات پوری کر سکتے ہیں، اس طرح اس کی منصوبہ بندی کر سکتے ہیں۔ یہ کیسے ہوگا؟ یہ ایسے ہی ہوگا کہ میں اور آپ یہ شعور پیدا کرنے کے لیے میدان میں نکلیں گے، لوگوں کی تنظیم کریں گے، لوگوں کے شعور کو بہتر کریں گے، اس سے آہستہ آہستہ قوم اس کو سوچنا شروع کرے گی اور پھر دباؤ حکمرانوں پر بھی پڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ ان کو موقع دیجئے 5 سال تک کام کرنے کا، عوام ان کا احتساب 5 سال تک ہم انہیں نہ چھیڑیں، جو سیاہ و سفید یہ کرتے رہیں، ہم ان پہ تنقید کریں، ان کو رائے راست دکھائیں، ان کی غلطیوں کی نشاندہی کریں، رائے عامہ کو ہموار کریں، ان پر دباؤ بڑھاتے چلے جائیں، ایسی تنظیمیں پیدا کریں کہ جو ان چیزوں کا تحقیقی مطالعہ کریں، میڈیا کے ذریعے سے ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں، بار بار توجہ دلائیں، ایک عمومی احتساب کی فضا قائم کیے رکھیں۔ ڈیموکریسی صرف اس کا نام نہیں ہے، لیکن اس کے درمیان میں بندوق سے مداخلت نہ کریں، اس راستے کے اوپر لوگوں کو چلنے دیں، یہ آپ سے آپ تبدیلی آئے گی۔ اس وقت بھی آپ دیکھیں اگر میڈیا آزاد ہے تو آسان نہیں ہے یہ معاملات کرنا، اگر ہم قومی شعور کو بھی بلند کرنے میں کامیاب ہو گئے تو اور مشکل ہو جائے گا۔ ابھی آپ نے کہا کہ حقیقت پسندانہ قوم میں رویہ آنا چاہیے، تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس کے لیے سب سے اچھا پلیٹ فارم کا ہے؟ جب ہم اپنی کتابیں اٹھا کے دیکھتے ہیں تو تاریخ کو مسخ کر کے پیش کرتے ہیں، ہمارے سارے ہمسایہ ملک کے جو ہیں انٹرٹینمنٹ چینل ہیں، کوئی نیوز چینل ہمارے یہاں الاؤڈ نہیں ہے، ہماری اخباروں کے کالم نگار جو ہیں وہ بھرے پڑے ہیں، ایک جرنیل ایک جو ہیں بہت اعلیٰ فوجی افسر کے جن کے کرپشن کے کیسز چل رہے ہیں وہ کینیڈا بیٹھے ہیں، ہم انہیں بلانے پر مجبور ہیں، تو حقیقت پسندانہ کیسے بنانا ہے ہمیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ سب چیزیں بھی آہستہ آہستہ قدرت کا نظام ختم کرتا چلا جا رہا ہے۔ آج آپ کے پاس انفارمیشن کے جو ذرائع ہیں ان میں اب دیواریں برنل کھڑا کرنا ممکن ہی نہیں رہا، یعنی ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ جس وقت یہ چینلز کو روکنا بھی ممکن نہیں رہے گا۔ دنیا کے اندر وہ تبدیلیاں آتی چلی جا رہی ہیں۔
قدرت کا نظام آپ کی مدد کر رہا ہے، آپ آگے بڑھیے، اور یہ ایک پہیہ چل رہا ہے، اس کے اندر اپنی گراری ملا دیجئے۔ قدرت اپنے عمل میں مصروف ہے، ہم بھی اپنے عمل میں مصروف ہو جائیں۔ اصل میں مسئلہ صرف یہ میں آپ سے عرض کروں کہ ہم بہت غیر معمولی باتیں کرنے والے لوگ ہیں اور بڑے خواب دیکھنے والے لوگ ہیں۔ خواب دیکھنے چاہیے، اچھے خواب نہ دیکھے جائیں تو اس کے بعد بھی آگے بڑھنے کا جذبہ اور حوصلہ پیدا نہیں ہوتا، لیکن عمل کی دنیا میں ہم ہمیشہ پسڈی ثابت ہوتے ہیں۔ ہمارا پہلا کام یہ ہونا چاہیے کہ ہم حقیقت پسندی کے ساتھ اپنی قوم کے اندر خود تنقیدی کا جذبہ پیدا کریں، اور جس وقت ہمارے نوجوان یہ کام کرنا شروع کر دیں گے تو آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گی کہ پھر کسی کے لیے غلط تاریخ پڑھانا بھی ممکن نہیں رہے گا، اور اب ناممکن ہوتا چلا جا رہا ہے، یعنی آہستہ آہستہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ ہمارے بچپن میں جو صورتحال تھی، جن چیزوں سے ہم ناواقف تھے، آج کا نوجوان ان چیزوں سے ناواقف نہیں ہے، وہ ان کو بہت حد تک جانتا ہے۔ وہ جا کر آپ کمپیوٹر پر بیٹھتا ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ پوری دنیا ان کے سامنے کھل کر آ گئی ہے۔ یہ آسان نہیں رہا۔ لیکن مسئلہ صرف یہ ہے کہ جب آپ علم بغاوت بلند کریں تو اس کے لیے آپ کے خیال میں کیا پلیٹ فارم کیسے ہونا چاہیے؟ بغاوت بلند کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، سچائی کی شہادت دینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ علم بغاوت بلند کر دینا ایک جذباتی تعبیر ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ آپ سچائی کی شہادت دیں، امن کے ساتھ دیں، بتدریج نتائج نکلنے دیں اور اپنا کام کریں۔ تختہ دار حالیہ دنوں میں ایجاد نہیں ہوا، یہ سیدنا مسیح علیہ السلام کے زمانے میں بھی ایجاد ہو چکا تھا، لوگوں نے اپنی جانیں دی ہیں، اور اصل میں یہی عمل ہے۔ سقراط کو زہر کا پیالہ پینا پڑا، لیکن ڈائلاگز آف پلیٹو کو دنیا کی کوئی طاقت ختم نہیں کر سکی، اس کے اثرات آج بھی دنیا کے اوپر موجود ہیں۔ علم اسی طریقے سے اپنی گواہی دیتا ہے، یہ گواہی دینے کا عمل ہے جو ہمیں جاری رکھنا ہے۔ یہ شمع ہم جلاتے چلے جائیں گے، کچھ دیر کے بعد آپ دیکھیں گے تاریکی چھٹنا شروع ہو جائے گی۔ علم بغاوت بلند کرنا، انقلابی نعرے لگانا اور لوگوں کے ہاں ایک مزاحمت کا جذبہ پیدا کرنا، میرے نزدیک اس سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ حاصل ہوتا ہے تعمیری سرگرمیوں سے، تعمیری طریقے سے اپنا نصب العین طے کیجئے، لائے عمل طے کیجئے، اور اس کے بعد خاموش جد و جہد کا طریقہ اختیار کیجئے۔ میں تو یہ عرض کرتا ہوں کہ ہم بہت بولتے ہیں، بہت کم عمل کرتے ہیں۔ عمل کی جد و جہد جو ہے وہ آخر میں نتیجہ خیز ہو جاتی ہے۔ آج اس پروگرام میں آپ کو بہت سارے نوجوانوں نے ایسے مسائل بتائے جس کا آج پاکستانی قوم کو سامنا ہے، ایسے حالات میں آپ کو روشن مستقبل کی نوید کہاں اور کیسے نظر آتی ہے؟ نوجوانوں میں جو نوجوان سوال کرنے کی صلاحیت پیدا کر چکے ہیں، جن میں اس بات کا شعور پیدا ہو گیا ہے کہ وہ جو بات اپنے دل و دماغ میں محسوس کرتے ہیں اس کا اظہار کریں، اظہار کے مواقع قدرت نے پیدا کر دیے ہیں۔ میں تو اس میں روشنی دیکھتا ہوں، لیکن میرے نزدیک اصل چیز کیا ہے؟ اصل چیز یہ ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں کی اس جدوجہد کے اندر نظم پیدا کرنے کی کوشش کریں، اور یہ کوشش کریں کہ یہ جدوجہد جذباتی نعروں کی نظر ہو کر نہ رہ جائے۔ یہ جدوجہد ایک ایسی جدوجہد بنے جس میں ایک ایک قدم حکمت کے ساتھ اور صبر کے ساتھ اختیار۔ نظم کیسے پیدا کیا جا سکتا ہے؟ دانشور پیدا کریں گے، ایسے لوگ پیدا کریں گے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ حوصلہ دیا ہے کہ وہ قیادت کر سکیں، وہ پیدا ہو جائیں گے۔ آپ اس عمل کو جاری رہنے دیجئے، آپ دیکھیں گے کہ کچھ دیر کے بعد لوگ یہ محسوس کریں گے کہ ایک سیاستی جدوجہد کا میدان نہیں ہے۔ جی آپ سر، ہماری جو ساری ڈسکشن رہی ہے اس میں یہی کہا گیا کہ عوام کو جو ہے آواز بلند کرنی چاہیے، عوام میں شعور پیدا ہونا چاہیے، لیکن اس میں ہماری گورنمنٹ جو ساری کی ساری ڈیوٹی عوام پہ آ گئی۔ گورنمنٹ کیا کر رہی ہے؟ باقی بھی ممالک ہیں دنیا میں جن نے بغیر کہے، بغیر اسٹرائکس کیے، بغیر جلوس نکالے، گورنمنٹ خود جو ہے وہ عوام کی ضروریات کو سمجھتی ہے، ان کے حقوقوں کو جانتی ہے اور ان کو فراہم کرتی ہے۔ کیوں ہماری حکومت خود اس بات کو نہیں سمجھتی ہے کہ عوام کی کیا ضروریات ہیں؟ وہ معاشرے ایک لمبا سفر طے کر چکے ہیں اور اس کے بعد اس جگہ پہنچے ہیں۔ ہمارے سامنے دو راستے ہیں، ایک یہ کہ ہم سفر کرنے سے انکار کر دیں تو پھر تو ہمیشہ کی بدقسمتی ہے جو ہم پر مسلط ہو جائے گی، ایک یہ ہے کہ آج سے سفر کا آغاز کر دیں، آج سے روشنی پیدا کرنا شروع کر دیں۔ ایک بات دوسری میری جو گزارش ہے وہ یہ ہے کہ سوسائٹی کو سمجھنے کی کوشش کریں وہ کیا ہے۔ میں جو بات کر رہا ہوں یہ نہیں کہ عوام سڑکوں پر آ کے توڑ پھوڑ شروع کر دیں، نہیں، عوام میں شعور بہتر کیا جائے، بہت پرامن، بہت مہذب اور بہت قاعدے سے۔ اور یہ ظہور کہاں ہوتا ہے؟ یہ انفرادی زندگی میں ہوتا ہے، یہ چھوٹے اداروں میں ہوتا ہے، یہ چھوٹی جمعیتوں میں ہوتا ہے، یہ این جی اوز میں ہوتا ہے، یہ طالب علموں کے اندر ہوتا ہے، یہ دانشوروں میں ہوتا ہے۔ پھر ایسے موقع بھی آ جاتے ہیں کہ جب لاکھوں کی تعداد میں لوگ سڑکوں پر مارچ کر رہے ہوتے ہیں، اور میں نے آپ سے عرض کیا کہ وہ اپنے شعور کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، اپنے ضمیر کی آواز بلند کر رہے ہوتے ہیں، کوئی نکسیر نہیں پھوٹتی، کوئی بتی نہیں ٹوٹتی۔ صاحب آج کی گفتگو کا آخری سوال صاحب، بات یہ ہے کہ پاکستان کی اس خطے میں جو جیو اسٹریٹجک پوزیشن ہے وہ بہت کم ملکوں کو اس دنیا کے نقشے پر حاصل ہے۔ پہلی بات، پاکستان کے پاس جو افرادی قوت ہے، پاکستان کے پاس جو قدرتی وسائل ہیں، ایک بہت وسیع و عریض ملک ہے، ان ساری چیزوں کو باہمی طور پر کس طرح انٹیگریٹ کر ہم ایک روشن مستقبل کی طرف دیکھ سکتے ہیں جب ہمیں دہشت گردی کے خلاف جنگ کا بھی سامنا ہے؟
اچھی اور بابصیرت قیادت پیدا کر کے. یہ قیادت میں نے آپ سے عرض کیا کہ سیاست میں خود بخود پیدا ہوتی ہے, اس کے لیے جد و جہد نہیں کرنے کی ضرورت ہوتی. اہل دانش کا اس کو پیدا ہونا چاہیے. کسی سوسائٹی کی دانش کرپٹ ہو جاتی ہے, بے بصیرت ہو جاتی ہے. دانش کیسے کرپٹ ہوتی ہے؟ دانش ہی کرپٹ ہوتی ہے. یعنی وہ لوگ کہ جن کو خدا نے پیدا کیا ہوتا ہے برتر ذہانت دے کر, جو صاحب مطالعہ ہوتے ہیں, چیزوں پر غور و خوض کرتے ہیں, جو رہنمائی کے لیے پیدا کیے جاتے ہیں. یعنی قدرت صلاحیتوں میں فرق پیدا کرتی ہے. وہ کچھ لوگوں کو اس لیے پیدا کرتی ہے وہ دست و بازو بنے, اور کچھ کو اس لیے پیدا کرتی ہے کہ وہ دماغ بنے. تو جن کو دماغ بننے کے لیے پیدا کیا جاتا ہے وہ اپنے اس شرف کو بعض اوقات پامال کر بیٹھتے ہیں. ہمارے ہاں اصل مسئلہ یہاں سے پیدا ہوا ہے. ہماری دانش کرپٹ ہے اور وہ سچ نہیں بولتی, سچائی کی شہادت نہیں دیتی, اس کے اندر تنقیدی شعور نہیں ہے. وہ کسی چیز کے بارے میں جب گفتگو کرتی ہے تو جذبات کی زبان استعمال کرتی ہے. پاکستان کی جو انٹیلیجنشیا ہے وہ اپنے انٹلیکٹ کو, اپنی دانش کو اپنے قومی مفاد کی بجائے اپنے ذاتی مفاد کے لیے استعمال کر رہی ہے. میں یہ حلال اطلاق نہیں کہتا, زیادہ تر یہی صورتحال ہے. میں آپ سے عرض کروں کہ اصل مسئلہ یہی ہے. یعنی ہماری جو اس وقت دانش ہے وہ زیادہ تر کرپشن کے نتیجے میں اس مقام پر پہنچی. اور کرپشن صرف یہی نہیں ہوتی کہ آپ نے پیسے لے لیے ہیں کسی سے. اصل میں جس وقت آپ اپنی ذہانت کے ساتھ دیانتدار نہیں ہوتے, اپنے علم کے ساتھ دیانتدار نہیں ہوتے, اپنے عقائد کے ساتھ دیانتدار نہیں ہوتے, اپنے نظریات کے ساتھ. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ قومی طور پر چونکہ ہم بے شعور قوم ہیں تو لوگ خوف میں مبتلا ہوتے ہیں کہ اگر انہوں نے سچی بات کہہ دی تو کسی کو امریکہ کا ایجنٹ کہا جائے گا, کسی کو روس کا ایجنٹ کہا جائے گا, کسی پر کوئی تہمت لگائی جائے گی. کوئی کسی بات کی بنیاد پر بات کرنے کے لیے تیار نہیں. محرکات تلاش کیے جاتے ہیں, نیت پر حملہ کیا جاتا ہے. میں تو یہ کہتا ہوں اس پوری قوم کو قرآن مجید کی سورہ حجرات صبح و شام پڑھنی چاہیے اور اپنے ہاں یہ ماحول پیدا کرنا چاہیے کہ سچ بول سکیں, سچی بات کہہ سکیں, اور سچی بات کہنے کے بعد دنیا میں زندہ رہ سکیں. ساری سیاہ رات میں سے جس میں سے ہم گزر رہے ہیں, کیا آپ کو روشنی کی کرن, امید کی کرن نظر آتی ہے؟ یقیناً. یعنی میں تو کبھی نا امید نہیں ہوتا, اور میرے خیال میں نا امید کبھی ہونا بھی نہیں چاہیے, کیونکہ جب تک یہ دنیا قائم ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا پروردگار اس سے نا امید نہیں ہے. جب بچے پیدا ہو رہے ہیں تو اس کے معنی یہ ہے کہ تخلیق کا عمل ابھی جاری ہے, اور جب قدرت نے یہ فیصلہ بھی نہیں کیا کہ سورہ اسرافیل پھونک دیا جائے تو اس کے معنی یہ ہے کہ ابھی کچھ مہلت ہمارے پاس موجود ہے. اس مہلت سے فائدہ اٹھا کر ہمیں علم کی شمع روشن کرنی ہے, اعلیٰ اخلاق کی شمع روشن کرنی ہے, اور سچائی اور صداقت کی شمع روشن. ٹھیک ہے, ہم سب یہاں پہ آج کی گفتگو کو اپنے ہر ناظر کے لیے اس پیغام پہ سمیٹتے ہیں کہ غم نہ کر, غم نہ کر کہ درد تھم جائے گا, دل ٹھہر جائے گا, زخم بھر جائے گا, دن نکل آئے گا, رات ڈھل جائے گی, رت بدل جائے گی. کیونکہ یہ غم جو اس رات نے دیا ہے یہی غم سحر کا یقین بنا ہے. یقین جو غم سے کریم تر ہے, سحر جو شب سے عظیم تر ہے, اور ہم سب کو اسی سحر کا انتظار ہے. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان اویس اقبال اور پروگرام غامدی کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے.